أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل، وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. شیعیان اهل بیت طاهرین، आपकी खिदमत में तोहफ़े सलाम और तोहफ़े या मौला अमीर अल मोमिनीन मदद पेश है।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو شیعیان حیدر کرار سلام اللہ علیہ میں شمار فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام اور نور تصدیق بفضائل اہل بیت علیہم السلام دن بدن لحظہ بلحظہ بڑھاتے جائے، اور پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی راہ میں اور ان کے رضا میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، تقلید پر گفتگو ہماری جاری ہے، اور تقلید کے متعلق لازمی بات ہے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، سوالات اٹھائے بھی جاتے ہیں۔ بعض سوالات یہ آتے ہیں کہ مثلا ہم کیسے احادیث کی تحقیق کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ تقلید کے متعلق جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان کا جواب کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر بحث کا اگر علمی انداز سے اس کی پیروی کی جائے اور اس کو پیش کیا جائے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر ترتیب کو ہم ملحوظ نظر نہ رکھیں اور ہر مرحلے پر مختلف موضوعات کو چھیڑ دیں تو وہ صحیح طرح سے اس بحث کو ہم آپ کی خدمت میں علمی انداز میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان جماعت مخالفین کے پاس جو دلائل ہیں تقلید کے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان کی دلائل کو بہترین انداز میں جیسے وہ خود پیش کرتے ہیں ان سے بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کریں گے، پھر اس کو رد کریں گے۔ اس کے بعد میرے معزز ناظرین، اور یہ دلائل مختلف ہیں، عقلی دلیل ہے، لفظی دلیل ہے، لفظی دلیل قرآن سے ہے، لفظی دلیل حدیث سے، سنت سے ہے، ان سب کا جواب دینا اپنے وقت پہ آئے گا اور جواب دیا جائے گا۔ اور جب یہ سب اس کا ابطال ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے واضح طور پہ واضح ہو جائے گا کہ تقلید کیا بدعت ہے یا کیا تقلید سنت ہے، شریعت کی جزو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تقلید کا متبادل جو طریقہ کار ہے، یعنی طاعت اہل بیت علیہم السلام، اتباع اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کا فرمان سیکھنا اور ان کے فرمان پہ عمل کرنا، ہمارے مولا، ہمارے آقا اور ہمارے واجب الطاعہ جن کو خدا نے واجب الطاعہ بنایا ہے، وہ 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ اس ولایت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ جو بھی اس ولایت میں اپنے آپ کو شریک کرے اور کہے کہ میری قول بھی حجت ہے، تو انشاءاللہ اس بات کا بطلان، اس بات کی گمراہی، بلکہ اس بات کے کفر کی حد تک، یہ بات کفر کی منزل تک یہ بات خطرناک بات ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کی کلام پہ عمل نہ کریں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، یا ان کے کلام میں جھوٹ بہت زیادہ مخلوط ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، آپ ہمارے کلام پہ عمل کریں۔ تقلید اجتہاد مرجعیت اسی کا نام ہے، اس کو چھوٹے الفاظ میں لا دیں، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی کلمات سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے، ہماری کلمات پہ آپ عمل کریں، ہمارے کلمات آپ کے لیے حجت ہیں، اور یہ حقیقت آخر میں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ غصب امامت ہے، اور یہ کفر کی منزل تک، اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ انسان کہے کہ فلاں قول کفر ہے، لیکن جب وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دلائل دیکھیں گے۔ اس زمانے میں اگر زندگی رہی، ہم جاری رکھ سکیں، 20-30 مزید درس اس موضوع پر دے سکیں آپ کو، اس وقت آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اب بھی آپ کو واضح ہے، آپ کے لیے واضح ہے کہ یہ بات کتنی خطرناک بات ہے، اور کتنی جھوٹی بات ہے، اور کتنی ہی گمراہی والی بات ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کی کلمات مبارکہ کو چھوڑ دیں۔ ان سے کیا کام آپ کو؟ آپ ہماری اتباع کریں، ہماری بات آپ کے لیے حجت ہے۔ تو اگر اس بات کے لیے واضح دلیل ہے تو سر آنکھوں پر جو بھی فرمان اہل بیت علیہم السلام کا ہو، کہے کہ اس شخص کی اتباع کرو، ہم کریں گے۔ لیکن جب اگر نہیں ہے، ایسا کا بات نہیں ہے،
بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اور صرف ہماری اتباع کرو، اور کہ ہمارے کلمات آسان ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے، علماء کی ڈیوٹی یہ ہے، علماء کا فریضہ یہ ہے کہ ہمارے کلمات، ہمارے احکام ہمارے شیعوں تک پہنچائیں۔ تو پھر اگر یہ حقیقت ہے تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مرجعیت، تقلید، یہ سب ایک بہت بڑا فراڈ کا نام ہے، گمراہی کا نام ہے، اور اہل بیت علیہم السلام سے شیعوں کو جدا کرنے اور حجاب ڈالنے اور اپنی ریاست بنانے کے لیے دنیاوی، جیسے ابو بکر نے ریاست بنایا تھا، اپنا ریاست یعنی اپنی لیڈرشپ بنانے کے لیے، اپنے لیے کرسی بنانا، یا عمر نے بنایا تھا، اس طرح سے ایک غصب امامت کی ایک 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 صورت ہے، غصب امامت کی ایک نوع ہے۔ عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ تقلید کا سب سے اہم دلیل کیا ہے؟ سیرہ عقلاء ہے، سب سے اہم۔ انہوں نے خود، ہم ہمارے تقریرات کو دیکھیں کہ ان کے بزرگوں نے خود اعتراف کیا ہے، بیان کیا کہ ہمارے پاس جو سب سے عمدہ دلیل ہے وہ کیا ہے؟ سیرہ عقلاء ہے۔ اور سیرہ عقلاء کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عقلاء کے نزدیک، عقل کے نزدیک، تقلید نہ صرف یہ کہ ان کی دلیل باطل ہے، بلکہ خود تقلید ہی باطل ہے، نہایت قبیح ہے عقل کے نزدیک۔ کسی کی بات بغیر دلیل کے قبول کرنا، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا، یہ عقل کے لیے، عقل کے نزدیک نہایت ہی قبیح ہے۔ ان کی جو تیسری بات ہے دلیل عقلاء، اس 3 پرنسپلز پر، 3 مقدمات پر ان کا دلیل عقلاء اتکا کرتا ہے۔ تیسرا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تقلید ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں تھی، یہ کہتے ہیں، عوام کو یہ سناتے ہیں، جبکہ ایک جھوٹ ہے۔ ان کے بزرگوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل لا کے دکھائیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں تقلید تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جن کو یہ دلیل سمجھتے ہیں، ہم ان کے دلائل آپ کے خدمت میں پڑھیں گے اور ان کا ابطال آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میں نہایت تواضع کے ساتھ اور احترام کے ساتھ آپ مشاہدین سے درخواست کرتا ہوں، بالخصوص جو معمم حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، ان تقاریر کو دیکھتے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تعصب کی عینک کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، انسان وہ زندگی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے راستے پہ چل کے وہ زندگی گزار دے انسان۔ وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت سنا دے جو بات کو سنتے ہیں اور ان میں سے جو بہترین بات ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ تو آپ میری بات کو، عینک کی تعصب کو الگ کر کے چھوڑ کے آپ میری بات کو سنیں اور دلائل کو دیکھیں، اور آپ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا۔ یہ یعنی اس میں اگر آپ تعصب کو نہ چھوڑیں، تعصب کی کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں حاکم کر دیں، تو پھر تو انسان اگر عمر کا ماننے والا ہو یا بت کا پوجا کرنے والا ہو تو وہ عمر کے آپ جتنے متائن اس کے لیے ثابت کر دیں کہ شراب وہ پیتا تھا، نماز اس کو نہیں آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی، کفر کی حد تک وہ کرتا تھا، وہ بزدل شخص وہ تھا، وہ اپنی عورت کو لوگوں کے سامنے، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے وہ پٹائی کرتا تھا، یعنی ایک بالکل بے عزت شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جاہل، وضو تک اس کو نہیں آتا تھا، نماز کے مسائل اس کو آتا نہیں تھا، تو وہ عمر کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طرح ایک شخص بت کا پوجا کرنے والا ہے، اس کو بتائیں کہ یہ بت ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ مچھر کو بھی اپنے آپ سے نہیں اڑا سکتا، لیکن وہ نہیں چھوڑے گا اس کو، کیونکہ اس کے ذہن میں تعصب ہے، وہ اپنے آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے ذہن میں جو تعصب اس نے حاکم کر دیا ہے، اس کو تفکر کرنے کی، سوچنے کی، جانب مقابل کی بات کی جو دلیل ہے اس کو پرکھنے کی وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس کی آنکھ میں کیا لگا ہوا ہے؟ پردہ لگا ہوا ہے، اس کو حقیقت نہیں دکھتا۔ تو اگر آپ تعصب کو چھوڑیے تو آپ کے لیے تقلید کا بطلان، مرجعیت کا بطلان، اجتہاد کا بطلان واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے، بہت سارے طالب علموں کے ذہنوں میں ہے کہ احادیث ہم لوگ کیسے عمل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ علماء کو احادیث سے آشنائی نہیں ہے، انس نہیں ہے،
طالب علم جو مثلا جاتے ہیں پاکستان سے اٹھ کے جاتے ہیں قوم مقدسہ جاتے ہیں یا نجف اشرف جا کے پڑھتے ہیں کچھ سال، وہ بیچارے ان کا عمر کس میں لگتا ہے؟ اکثر طالب علم تو نجف اور قم ہی نہیں جاتے، وہی پاکستان میں پڑھتے ہیں تھوڑے بہت، تو ان کے نصاب میں حدیث ہوتا ہی نہیں، حدیث یہ نہیں پڑھتے، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ جو مثلا احکام میں شرائع الاسلام پڑھیں گے یا منہاج الصالحین پڑھیں گے، اس کے بعد لمعہ شرح لمعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد مثلا رسائل مکاسب پڑھیں گے، اس کے بعد جا کے درس خارج میں جائیں گے، تو ان کی یہ ہمیشہ مانوس ہوتے ہیں کن باتوں سے؟ علماء کی باتوں سے، علماء کے الفاظ سے، علماء کے الفاظ سے، علماء کی باتوں سے، علماء کے استدلال سے۔ اور یہ علماء سے مراد کون؟ مجتہدین، اہل اجتہاد، جن کو ہم حقیقت میں عالم نہیں سمجھتے، یہ اپنے فن میں عالم ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں نہ صرف عالم نہیں ہیں بلکہ نہایت جاہل ہیں یہ لوگ ان کے کلمات سے کیونکہ مانوس ہیں، ان کے مشکل یہ ہے، بات یہ ہے کہ مجتہدین کے کلمات بہت مشکل، یعنی ان کے عبارات اور ان کے کتب بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے نظریات بہت مشکل ہوتا ہے، بہت دقیق ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان کی عبارات کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، وہ مشکل سے انسان پڑھتا ہے، مشکل سے ایک صفحہ آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس کو آپ اگر پڑھائیں گے تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک صفحہ پڑھانے میں 2 دن 3 دن 1 ہفتہ لگتا ہے۔ بعض متون ایسے پیچیدہ ہوتی ہیں، یہ عام بات ہے حوزۂ علمیہ میں کہ ایک متن کے ایک صفحے میں، ایک کتاب کے ایک صفحے میں 3-4 دن لگتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا مشکل ہے، یہ علماء نے ان احکام کو کہاں سے اخذ کیا؟ احادیث سے، تو احادیث کتنی مشکل ہوگی؟ تو یہ احادیث ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایک بیچارے ایک محرومیت کی حالت میں، حدیث اہل بیت علیہ السلام سے دوری کے حالت میں ہے، اور یہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ حدیث تو مشکل ہوگا کیونکہ ان کو خود حدیث بھی نہیں آتی، اور انہوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، مثلا شرح لمعہ پڑھا ہے یا مکاسب پڑھا ہے، تو اگر یہی ہم تحقیق احادیث میں خود کر دیں تو پھر تو ہم شیخ مرتضی انصاری سے ہمیں بڑا ہونا چاہیے، پھر ہمیں شہید اول سے بھی زیادہ بڑا فقیہ ہونا چاہیے، ان کے کلمات، ان کے عبارات ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کافی اس میں دقت ہوتی ہے، تو ہم حدیث کیسے پڑھیں گے؟ عام لوگ کیسے حدیث پڑھیں گے؟ تو یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ایک بڑی بڑی مصیبت ہے میرے عزیزو، اور یہ ایک بہت غلط فہمی ہے علماء کے ذہنوں میں، طالب علموں کے ذہنوں میں۔ حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بہت آسان ہے، روایات کے فقہ کے مقابلے میں، جو فقہ مصطلح ہمارے پاس ہے، یہ فقہ مصطلح یہ عمریوں سے، مخالفین سے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل بدعت ہیں، ان سے لیا گیا ہے، اور پچھلے 1000 سال میں شیخ طوسی، بلکہ کیا کہیں 900 سال سے شیخ طوسی کے زمانے سے، جب یہ فقہ کا سلسلہ شیعوں میں شروع ہو گیا ہے، اجتہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو بہت سارے ذہین عالم تھے جو وہ ہر زمانے میں، اپنے زمانے میں نہایت مہارت کے ساتھ انہوں نے مختلف نظریات کو فقہ میں داخل کر دیا ہے، اور جو نظریات پہلے سے تھی ان کی انہوں نے تصحیح کر دی، ان کو زیادہ دقیق بنایا، ان کو زیادہ وسیع کر دیا، تو اس لیے بہت وسعت کر گیا ہے فقہ، اور وہ فقہ میں بہت پیچیدگی ہے، تو یہ بیچارے ایک ایسی چیز جو مذہب اہل بیت علیہ السلام سے اجنبی ہے، جو نظریات ہیں علماء کے، اس پہ تولتے ہیں کس کو؟ کلام اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ ان کی بے وقوفی ہے، ان کی نادانی ہے کہ آپ فقہ کو بھول جائیے، یہ فقہ مصطلح جو ہے یہ عمریوں کا ایک بدعت ہے جو ہمارے مذہب میں لے کے آئی ہے۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں ہے، احادیث اہل بیت علیہم السلام اولا تو کلام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کلام امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، کلام امام حسین علیہ السلام ہے، کلام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ہے، کلام امام باقر علوم النبیین علیہ السلام ہے، کلام امام صادق قرآن ناطق سلام اللہ علیہ ہے، کلام باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام ہے، احادیث حضرت امام مرتضی امام رضا علیہ السلام ہے، احادیث امام جواد علیہ السلام ہے، کلمات حضرت امام ہادی علیہ السلام ہے، کلمات امام عسکری علیہ السلام ہے، الفاظ ہمارے آقا، کلمات ہمارے آقا، احادیث منورہ مبارکہ ہمارے سرور، ہمارے مالک مطلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے، سراسر نور خدا،
سراسر نور پروردگار عالم، سراسر حجت، سراسر ایمان، سراسر یقین، سراسر وہ اس کو پڑھنا عبادت، اس کو پڑھانا عبادت، اس میں عمر صرف کرنا عبادت. اور یہ کلمات اس طرح جو اشکال اور مشکلات جو علماء کے عبارات میں ہے، کلمات اہل بیت علیہم السلام میں نہیں ہے. اب یہ بات انشاءاللہ اس کو آگے جا کر، یہ بھی میں اس میں زیادہ پڑھ گیا ہے، مجھے پڑھنا نہیں چاہیے تھا اس مسئلے میں، اس موضوع پر زیادہ توضیح نہیں دینی چاہیے تھے، میری خطا ہے، معاف کیجیے گا. اس کو آئندہ جا کر ہم زیادہ توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں بتائیں گے. تو لہٰذا میرے عزیز، مختلف اشکالات آپ کے ذہنوں میں ہیں، مختلف اشکالات جو مولوی حضرات اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ان کے ذہن میں ہے. ان کے میں سے جو بہت بڑی بات مولویوں کے ذہن میں ہے اور معممین کے ذہن میں ہے، وہ یہی مشکل ہے. اور یہی مشکل ہے کہ وہ قیاس کرتے ہیں ایک مجہول چیز کو. مجہول ان کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث اہل بیت علیہم السلام. کیونکہ حدیث اہل بیت علیہم السلام متروک ہے، ہمارے حوزات علمیہ سے اس سروکار ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. اور اللہ آپ کا بلا کرے، مثلا یہ کتاب کفایت الاصول جس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، 110 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس پہ 300-400 سے زیادہ شروح لکھی گئی ہیں. احادیث اہل بیت علیہم السلام میں آپ ہمارے دکھائیے، ہمارے حوزوں میں پچھلے 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سالوں میں کیا شروح لکھی گئی ہیں. جو کچھ بعض محدث علماء نے انجام دی ہیں، مثلا سید نعمت اللہ جزائری نے کتاب لکھا ہے شرح احادیث، یا کہ محدث فیض کاشانی نے کتاب لکھا ہے وافی، یا محدث مجلسی رحمہ اللہ مجلسی اول نے لکھا ہے، لوامع صاحب قرانی لکھا ہے، یا روضۃ المتقین لکھا ہے، یا علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے مختلف شروح لکھے ہیں. اس کے علاوہ باقیہ ہمارے حوزہائے علمیہ جو مجتہدین حضرات ہیں، حدیث کو بالکل، نہ حدیث میں ان کی کوئی تخصص ہے، نہ حدیث میں ان کی کوئی شرح ہے، کو بہت متروک، نہایت ہی متروک طور پہ چھوڑا گیا ہے حدیث اہل بیت علیہم السلام کو. لذا ان کے نزدیک حدیث اہل بیت علیہم السلام کو ایک مجہول ہے، اس کی قیاس کرتے ہیں علماء کے کلمات سے، کیونکہ کہتے ہیں اگر علماء کے کلمات مشکل ہیں تو پھر حدیث کتنا مشکل ہوگا. یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، مشکل والی بات ہے، مشکل والی بات ہے، اس کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بذات خود میرے عزیزو تقلید کو ثابت بھی نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث اہل بیت علیہم السلام مشکل ہے، لوگ کیسے سیکھیں گے، تو یہ اشکال کس پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام پر ہے، اصل مذہب پر ہے. کہ ایسا مذہب کہ اس کے کلمات، اس کے بانی کے کلمات، ایسا دین کہ اس دین کے بانی کے کلمات، اس کے عبارات کسی کو سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل ہے. اس میں جھوٹ اور سچ اس میں ملے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 40-50 سال تک پڑھے ہاں آپ حوزے میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا جھوٹ ہے اس میں، کیا سچ ہے. یہ جاہلانہ باتیں، گستاخانہ باتیں، جھوٹی باتیں، اور اصل یہ توہین اہل بیت طاہرین علیہم السلام اس کا مرجع ہے اور اس کا مطلب ہے. اب میں اس مقدمے کو چھوڑتا ہوں. آپ کے ذہن میں جو اشکالات ہیں میرے عزیزوں، مولویوں کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں، ان اشکالات کا جواب ہم دیں گے. لیکن آپ مہربانی کیجئے، ہر بحث کے ہر مرحلے پر ہم ہیں، اسی مرحلے کے متعلق اگر آپ کے پاس اشکالات ہیں تو اس کو طرح کریں، ہم جواب دیں گے. بحث کے اگلے آنے والے مراحل کے جو اشکالات ہیں، آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، اس کو اگر اٹھائیں بھی، آپ کو اجازت ہے اٹھانے کی، منع نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی تفصیل کے ساتھ ابھی اس مرحلے میں جواب نہیں دے سکیں گے. آپ معاف کیجئے ہمیں. عزیزو، مجتہدین کا ادعا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں تقلید ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک تہمت ہے. انہوں نے خود اپنی کتب میں اعتراف کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب تقریرات مجدد شیرازی رحمہ اللہ، مرزا حسن الشیرازی، شیخ مرتضی انصاری رحمہ اللہ کے بعد ان کی مرجعیت بنی. پہلے نجف اشرف میں تھے، پھر یہ سامرا منتقل ہو گئے، اور یہ سنہ تقریباً کی وفات ہے، ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے 19ویں صدی کے اختتام کے لگ بھگ، مثلا 1890 سمجھ لیجئے. اس طرح آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویکیپیڈیا آن لائن وغیرہ میں، کہ دیکھیں کہ سنہ وفات کیا ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 1900، سنہ 1890، اس طرح کچھ ان کا وفات ہوگا.
یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد ان کی بہت بڑے مرجع بنے اپنے زمانے کے. ان کا فتویٰ تمباکو کے متعلق بہت مشہور ہے. بہرحال یہ کہ ان کے دروس، یہ بہت نہایت ہی تیز بین انسان اور بہت ہی عمدہ شخصیت تھے علم اصول میں. اور اصولی حضرات جو ہیں، علم اصول کے جو ماہر مجتہدین ہیں، ان کی کافی عزت کرتے ہیں اور ان کی آراء کی کافی قدر کرتے ہیں. یہ کتاب تقریرات ہے مجدد شیرازی کی، جو جزء رابع، یہ ان کے شاگرد ملا علی روزدری نے ان کی تقریرات، ان کی دروس کی انہوں نے کتابت کی ہے اور کتاب کی شکل میں اس کو چھاپا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس تقریرات میں جو محصی آل البیت علیہم السلام لإحیاء التراث، جو سیستانی جو مرجع ہے عباسیوں کا، اس میں اس نے اس کتاب کو چھاپا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 278 میں ملاحظہ فرمائیے، ان المتعارف فی ذلك الزمان ان كل من يفتي بشيء كان افتاؤه بنقل الحديث الوارد في الواقعة المسؤول عنها. ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے متعارف جو تھا، رواج جو تھا، جو ہوتا تھا، عمل جس طرح شیعوں کا تھا کس زمانے میں، زمان معصومین علیہم السلام میں، اور اس کے بعد کے زمانوں میں، زمان ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اس کے بعد والے زمانے میں کیا تھا؟ ان کل من یفتی بشیء، جو بھی شخص کسی مسئلے پر فتویٰ دیتا تھا، کان افتاؤہ بنقل الحدیث الوارد فی الواقعۃ المسئول عنہا، اس کا فتویٰ کیا ہوتا تھا؟ فتویٰ کی حقیقت کیا ہوتی تھی کہ وہ حدیث کو نقل کرتے تھے. اس جس مسئلے پہ استفتاء ہوا ہے، استفتاء کا لفظی معنی کیا ہے؟ سوال کرنا، طلب بیان کرنا، طلب تفہیم کرنا، کسی سے پوچھنا کہ مجھے سمجھائیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظی معنی استفتاء کے یہ. فتویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بیان کرنا، جواب دینا، توضیح دینا. اچھا، تو کوئی بھی شخص فتویٰ دیتا تھا یعنی کسی دینی مسئلے کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کا فتویٰ کیا ہوتا تھا؟ فتویٰ یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث کو وہ نقل کرتا تھا. وہ حدیث جو اس واقعہ جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے اسی مسئلے سے مرتبط ہے، اسی مسئلے کے متعلق وہ حدیث وارد ہوا ہے، نقل ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے، اس حدیث کو نقل کرتے تھے. اچھا، وَكَانَ الْمُسْتَفْتِي عَنْ شَيْءٍ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُفْتِي، اور جو شخص مستفتی ہوتا تھا، استفتاء کرنے والا، مفتی کی طرف رجوع کرتا ہے، عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کی نیت کیا ہوتی تھی؟ نیت اس کا یہ ہوتا تھا کہ لأجل استعلام ما عنده من الحدیث فی الواقعۃ المجہولۃ الحکم، کہ وہ مفتی سے وہ حدیث جو اس مسئلے کو، جو میرے لیے مجہول ہے، میں مستفتی ہوں، میرے لیے مجہول ہے، وہ حدیث جو مفتی جانتا ہے، وہ حدیث مجھے وہ سنا دے اور وہ حدیث مجھے وہ سمجھا دے. سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد بہت سارے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عمل شیعہ یہ تھا کہ فتویٰ بازی نہیں تھا. فتویٰ بازی کہ مجتہد کا رائے کیا ہے، مجتہد کا فتویٰ کیا ہے، یہ نہیں تھا. آپ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. علماء سب ہوتے تھے محدثین، روات احادیث، شیوخ حدیث، مشائخ حدیث، ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ فلاں مسئلہ کا حکم مجھے نہیں معلوم ہے، اور وہ آپ کے لیے حدیث نقل کرتا تھا اس مسئلے میں. اور آپ کی نیت بھی وہ رجوع کرتے اس مسئلے میں کیا ہوتا تھا؟ نیت آپ کی بھی یہی ہوتی تھی کہ آپ کیا کریں، اس مسئلے میں جو آپ کو حدیث نہیں معلوم، وہ حدیث کی آپ کو توضیح دیا جائے، وہ حدیث آپ کو بتایا جائے اور وہ حدیث آپ کو سنایا جائے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے عزیزوں، یہاں پہ شیخ طوسی رحمہ اللہ کتاب عدہ میں وہاں پہ ان کا ایک قول ہے، اس قول سے جماعت مجتہدین اور جماعت جو قائل ہیں تقلید کے، وہ بڑا اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شیخ طوسی نے شہادت دی ہے کہ تقلید ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں شیخ طوسی رحمہ اللہ کی اور آپ کی خدمت میں اس کا جواب دیں گے. دیکھیں عزیزو، تقلید ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک معنی تقلید کا اور ہے جو احادیث میں ہے، جو پرانے زمانے میں تقلید کا معنی ہوا کرتا تھا. تقلید جو ابھی کہا جاتا ہے، ہم نے اس کی تعریف کی ہے، آپ کو بتایا ہے ہر جلسے میں. شروع کے جو دروس تھے، ہم ہر بحث کے شروع میں آپ کو یہی بتاتے تھے، تذکر دیتے تھے کہ تقلید کے معنی کو یاد رکھو. تقلید کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ تقلید مجتہد کے فتوے کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنے لیے حجت جاننا، بغیر اس کے کہ آپ اس فتوے کے دلیل کو جان لیں.
یعنی صرف اس لیے کہ مجتہد کا یہ قول ہے، اس قول کا آپ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، اپنے لیے شریعت سمجھتے ہیں، اپنے لیے حکم اللہ سمجھتے ہیں۔ مثلا میں رجوع کرتا ہوں فلاں مجتہد سے، اس مجتہد کا نام ہے مسٹر الف، مسٹر الف مجتہد ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس کا تقلید کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ حکم مثلا کیا ہے خمس کے معاملے میں، یا فلاں مسئلے میں حکم کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ حکم یہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، جو بھی کچھ کہتا ہے، باطل ہے، جو بھی حکم وہ دیتا فتویٰ دیتا ہے، تو اب اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی دلیل تو ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب تو ہوگا، یہ اتنا مجھے اندازہ ہے، لیکن وہ حساب کتاب کیا ہے، حدیث اس کے پاس کیا ہے، آیت قرآن ہے، حکم عقل ہے، اجماع ہے، مصلحت کی بنا پر اس نے فتویٰ دیا ہے، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کیونکہ میں اس کے کلام کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں، اپنے لیے حکم اللہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہی کہ میں اس مسٹر الف، مسٹر اے کے جو کلام ہے اس پہ عمل کروں، تو روز قیامت یہ میرے لیے براءت ذمہ ہے، مجھ سے سوال و جواب نہیں ہے، میرے لیے ثواب ہی ثواب ہے، چاہے کہ وہ خطا بھی کیا ہو مجتہد نے، سمجھ میں آ رہا، مجھے اس کی دلیل سے کام ہی نہیں ہے، حدیث اہل بیت سے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ کلام میرے لیے حجت ہے، تو اس کو تقلید کہیں گے، یہ تقلید ہے، سمجھ میں آ رہی، تقلید مصطلح جو آج کہا جاتا ہے۔ ایک تقلید سے مراد کیا ہے میرے عزیزو، کہ روایت کو قبول کرنا، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ روایت کو قبول کرنا، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں میرے عزیز، خود کتاب حدیث پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا، خود کتاب حدیث پڑھتے ہیں، میں آپ کے لیے روایت پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ روایت کہاں ہے، میں کہوں امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ کو شک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ بتائیں امام رضا علیہ السلام نے کہاں کہا ہے، میں کہوں گا فلاں کتاب میں کہا ہے، آپ جا کے وہ کتاب کھولیں گے، دیکھیں گے، وہاں پہ پرکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، وہاں پہ یہ ہے۔ اگر میں آپ کے لیے حدیث نقل کر دوں اور آپ کو میرے قول پہ اعتماد ہے، اور میرے قول کا آپ وہ حدیث مان جائیں، کیونکہ آپ کو شک نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر شک ہو جائے تو آپ پوچھیں گے، تو اس کو پرانے زمانے میں اس کو بھی تقلید کہتے تھے، سمجھ میں آ رہی نا، اور اس کے دلائل ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کو بھی تقلید کہتے تھے۔ شیخ توسی رحمہ اللہ کتاب عدہ میں یہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یعنی ان کے زمانے تک تقلید ہوتا رہا ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی کوئی شیعہ کسی عالم سے کسی مسئلے کو پوچھے تو وہ عالم اس سے کہہ دے کہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تو خود جا کے کتاب حدیث میں دیکھ لے اس مسئلے کا حدیث کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا، تو خود جا کے کتاب حدیث میں دیکھ لے۔ یہاں پہ جو تقلید کا ذکر ہے اس کلام شیخ توسی رحمہ اللہ میں، اس کا مطلب تقلید مصطلح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تقلید وہ تقلید جو حدیث قبول روایت قبول حدیث ہے، یعنی شیعوں کا عمل یہی رہا ہے کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود کتاب میں جا کر دیکھ لے، شاید آپ کو علم نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے کتاب میں، کتاب نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھ میں آ رہی ہے، وقت نہیں ہے، آپ نے عالم دین سے پوچھا، عالم دین نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مثلا نماز عید میں یہ ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے نماز عید میں، تو عالم نے فرمایا، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس عالم سے پوچھیں گے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، اس عالم کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آپ سے کہہ دیں کہ میں نے محنت کیا کتاب میں پڑھا ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، جا کے خود پڑھو ہے مجھے، تو وہ یہ کہتا ہے شیخ توسی کا مطلب یہ ہے، شیخ توسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لوگوں کو صرف اپنے فتوے اپنی آراء سناتے ہیں اور لوگ ان کے آراء پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اور اس بات کی دلیل کیا ہے، اس کی بات کی دلیل خود شیخ توسی کا اپنا بیان ہے کتاب مبسوط کے مقدمے میں، جو میں نے آپ کے لیے 2 جلسے پہلے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے، کہ شیخ توسی کہتا ہے کہ شیعہ حضرات صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اجتہاد ہے ہی نہیں ہے، فتوی ہے ہی نہیں، اور صرف وہی احادیث کو ہمارے شیعہ عوام رٹے لگاتی ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے، یہاں تک کہ اگر ہم حدیث کے الفاظ کو بدل لیں، آگے پیچھے کر لیں، لیکن معنی چینج نہ کریں، تو پھر بھی شیعہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس سے وحشت کر جائیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، اور اس بات کی دلائل بہت زیادہ ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ سب علماء نے فرمایا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تقلید نہیں تھی بلکہ روایت پہ عمل ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ
انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ توسی کا خود اپنا بیان کتاب مبسوط میں وہ بہترین دلیل ہے. اس کا استاد سید مرتضیٰ کا بیان موجود ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اس کے علاوہ تقلید مصطلح جو ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نزدیک مردود ہے. ان کے وہ احادیث اور وہ آیات جو جن سے تقلید کا منع اس بات ہوتا ہے, وہ بھی اس شیخ توسی کے اس بیان کو واضح کر دیتی ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو, یہ کتاب ہے العدہ فی اصول الفقہ تألیف الشیخ الطوسی رحمہ اللہ, الجزء الثانی. یہ کتاب چھپی ہے کہاں پہ؟ قم مقدسہ میں, المطبعہ ستارہ پبلیکیشنز میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 730, والذی نذهب الیہ, تقلید کے متعلق آپ کا کیا کلام ہے. یہ تقلید میرے عزیز اس پس منظر کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں خود شیخ طوسی کیا فرماتا ہے. ہمارے یعنی شیخ طوسی کے زمانے تک شیعوں کے پاس اجتہاد نہیں ہے, فقہ ہی نہیں ہے, سب عمل ہوتا ہے کس پر؟ نصوص شریفہ پر, روایات پہ عمل ہوتا ہے. جب یہ آپ کو پتہ چل گیا میرے عزیزو, تو اس سے اور یہ آپ کو بھی ذہن میں اب دکھائیں گے کہ تقلید کے دو معنی ہیں. تقلید ایک معنی یہ ہے قبول روایت, ایک معنی یہ ہے قبول فتویٰ مصطلح. تو اس یہ کلام جو شیخ طوسی یہاں پہ فرماتا ہے, تقلید سے مراد جو ہے وہ قبول روایت ہے, نہ قبول فتویٰ, نہ تقلید مصطلح. سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذی نذهب الیہ, جو ہم وہ کہتا ہے جو ہمارا مختار قول ہے, جو ہمارے نزدیک صحیح قول ہے, انه یجوز للعامی الذی لا يقدر على البحث والتفتیش تقلید العالم. جو عام شخص جو عالم دین نہیں ہے, جس کی جو اس بات کی وہ طاقت نہیں رکھتا, اس بات میں اس کے پاس یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود بحث کر دے. بحث کس کو بولتے ہیں؟ تحقیق کو بولتے ہیں, تفتیش تحقیق کو بولتے ہیں. خود جا کے کتب پڑھے, اس کے لیے تقلید عالم جائز ہے. تقلید عالم جائز ہے یعنی عالم اس کو روایت سنائے تو اس کی روایت کی تصدیق کرے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب میں جا کر اس کو پڑھے. سمجھ میں؟ اس کے سے مراد یہ ہے. اب اس بات کے شواہد اور اس بات کے قرائن بہت زیادہ آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یدل علی ذلک, اس بات کی دلیل کیا ہے؟ انی وجدت عامة الطائفة من عهد امیر المؤمنین علیہ السلام الى زماننا هذا یرجعون الى علمائها. میں نے دیکھا ہے میرے اپنے طائفہ کو, شیعوں کے طائفہ کو, امیر المؤمنین علیہ السلام بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک شیعہ طائفہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنی علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. مسئلہ نہیں آتا تو کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَسْتَفْتُونَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعِبَادَاتِ, اور ان سے طلب بیان کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا دو. استفتاء کے دو معنی ہیں میرے عزیزو. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, قرآن کریم میں ہے کئی جگہ, 7 جگہ پر یہ استفتاء اور افتاء قرآن شریف میں, قرآن وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ 7 جگہ قرآن کریم میں مذکور ہے. یعنی آپ سے طلب بیان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتہد نہیں تھے کہ وہ اپنے اجتہاد, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں صرف اور صرف وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں, کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجتہد کہنا یہ نہایت ہی گمراہی اور ضلالت اور نادانی ہے. اچھا, علماء سے رجوع کرتے تھے کہ ہمیں کیا کر دو, ہمارے لیے بیان کر دو احکام میں, عبادات میں. وَيُفْتُونَهُمُ الْعُلَمَاءُ فِيهَا, اور علماء ان کے لیے بیان کرتے تھے کہ اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. اور ان کا فتویٰ کیا ہوتا تھا؟ نقل حدیث ہوتا تھا ان کا فتویٰ. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کتاب مبسوط میں خود شیخ طوسی, کتاب شیخ طوسی میں وہاں پہ مبسوط کے مقدمے میں شیخ نے فرمایا ہے کہ شیعہ صرف ہمارے زمانے پہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سید مرتضیٰ رحمہ اللہ کا بیان, اور انشاءاللہ تبارک اس بات کا خود طوسی فرماتا ہے کہ شیعوں کے پاس نہ اجتہاد ہے نہ فقہ ہے. اچھا, علماء ان کے لیے بیان کرتے ہیں. وَيُسَوِّغُونَ لَهُمُ الْعَمَلَ بِمَا يُفْتُونَهُمْ بِهِ, اور ان کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو بیان کرتے ہیں ان کا بیان کیا ہوتا تھا؟ نقل حدیث. ہم حدیث آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں, اس پہ آپ کے لیے عمل کرنا اس حدیث پہ واجب ہے, ضروری ہے, جائز ہے. وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به بل ينبغي ان تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت ولا انكر عليهم العمل بما يفتونهم. اور ہمیں کبھی نہیں سنا
کہ کسی عالم سے کسی عامی نے، کسی عام شیعہ نے اس سے سوال کیا ہو کہ بھئی وضو کیسے لینی چاہیے، تو اس نے بتا دیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کس طرح وضو لینی چاہیے، تو کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہ عالم اس پہ کیا کر دے، اس پہ ناراض ہو جائے، اس پہ اظہار غصہ کر دے کہ بھئی میں نے محنت کی ہے، میں نے کتاب پڑھا ہے، تو بھی جا کے پڑھ لے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، جا کے خود پڑھ لو، جا کے خود پڑھ لو کہ سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، آیت کیا ہے وضو کے متعلق. یہ کبھی ہم نے نہیں سنا. ولا انکر علیہ العمل بما یفتونہم، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی عالم نے کیا کیا ہو، انکار کیا ہو یعنی اس کو منع کیا ہو کہ ہم جو آپ کو حدیث نقل کر رہے ہیں اس حدیث پہ ہم عمل نہ کریں، بلکہ آپ کو خود کتاب میں جا کے دیکھنا ہوگا. یہ کبھی نہیں ہوا. وقد كان منهم الخلق العظيم عاصر الأئمة عليهم السلام ولم يحكى عن واحد من الأئمة أن نكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه. اور بہت سارے یہ علماء جو تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعوں کو اس بات سے منع کیا ہو کہ تم اس کی بات پہ، اس نے جو آپ کے لیے روایت نقل کی ہے، حدیث نقل کی ہے، آپ اس پہ کیوں عمل کر رہے ہیں، آپ خود جا کے کتاب میں دیکھ لو کہ حدیث کیا لکھا ہے. کبھی یہ نہیں سنائی دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل كانوا يصوبونهم في ذلك، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اس طریقے کی وہ تصدیق کرتے تھے کہ حدیث لے لو، فلاں آپ کے نقل کرتا ہے اس سے حدیث لے لو اپنا. فمن خالفه في ذلك الزمان كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. اگر آپ اس مسئلے کی آپ یعنی قبول حدیث، تقلید کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ قبول حدیث کہ آپ کے لیے ایک ثقہ شخص حدیث نقل کرتا ہے، کہتا ہے طریقہ کار یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کتاب میں جا کر دیکھ لیں. اگر آپ اس بات کے ادعا کرتے ہیں تو آپ ایک وہ چیز جو اس کا جو حقیقت کے خلاف ہے، اس کا مخالف، اس کی خلاف جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یقین ہے کہ وہ طریقہ کار سے یہ آپ اس کی آپ پرچار کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس میں تقلید مصطلح کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں تقلید قبول روایت کی بات ہو رہی ہے. اس بات کی دلیل کیا ہے میرے عزیزو؟ اس بات کی دلیل بہت زیادہ ہے. میں دلائل آپ کو دکھاتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر میں مبسوط میں خود شیخ توسی کا جو قول ہے وہ واضح و آشکار ہو جائے گا کہ وہ خود کہتا ہے کہ شیعہ کس پہ صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ ان کے پاس فتووں پر، فروعات پر، فتووں پر عمل نہیں کرتے. جو فتوی مصطلح ہے، اجتہاد ہمارے پاس نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا، وہ آخر میں دکھائیں گے، وہ کیونکہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں. یہ کتاب ہے تقلید. التقلید کس کی تالیف؟ الشیخ مرتضی الانصاری، جس کو یہ لوگ شیخ اعظم کہتے ہیں اپنے، جو ہمارے مجتہدین حضرات ہیں، یہ ان کا شیخ اعظم ہے، یہ ان کا بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا مولوی ہے، بہت بڑا محقق ہے، خدا رحمت کرے شیخ مرتضی انصاری کی. یہ کتاب ہے ان کی تقلید کے مسئلے پر. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 41، وفیہ ان فتاوی اصحاب الائمہ علی ضروب، کہتا ہے کہ فتاوی اصحاب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا کیا حساب کتاب ہے، ان کے کیسے طریقے ہیں. اس طویل بات کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جو حدیث ہے کتاب شریف امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام میں، فللعوام ان يقلدوه انه في مقام تجویز اخذ الخبر والحکایہ عن العلماء، فللعوام ان يقلدوه. واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. یہ ایک طویل حدیث ہے، آپ کو صرف یہی پورشن آپ کو علماء سناتے ہیں، یہ 2.5-3 صفحے کا حدیث ہے، اس میں سے 2 صرف سطور آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ بقیہ جو حدیث ہے اس میں بہت واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ قبول روایت کے متعلق ہے، نہ تقلید مصطلح. لیکن اب علماء میں انہوں نے یہی صرف 2 فقہ وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، جو مصدر حدیث ہے وہاں پہ یہ 3 صفحوں کے لگ بھگ ہے، اس کو نہیں سناتے لوگوں کو. اچھا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ،
جو فقہا میں سے، یہاں پہ فقیہ سے مراد میرے عزیزوں مجتہد نہیں ہے، یہاں پہ فقیہ سے مراد وہ محدثین ہیں جو جمع بین الاحادیث جانتے ہیں، جو امام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے کنایات ہیں، جو ان کے اشارات ہیں۔ کلام ائمہ علیہم السلام میں کیا ہے؟ کنایات ہیں۔ کلام ائمہ علیہم السلام میں اشارات ہیں۔ کلام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں جو مجاز باتیں ہیں، حقیقت اور مجاز آپ نے سنا ہوگا، اس میں مجاز باتیں ہیں، یعنی لفظی معنی منظور نظر نہیں ہے۔ ان کے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں جو احادیث تقیہ کی روح سے صادر ہوئیں، ان سب کے موارد کو وہ جانتے ہیں، ان سب کے مخارج کو وہ جانتے ہیں۔ ان ایسے محدث کو فقیہ کہا جاتا تھا، سمجھ میں آ رہی نا؟ ایسے محدث کو، ایسے صحابی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فقیہ کہا جاتا تھا۔ وہ شخص جو اپنی رائے کو دین میں داخل کرے، وہ تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک، جو آج کل مجتہدین ہیں، ایک مسئلہ کہتے ہیں اس کے کوئی حدیث نہیں ہے، مثلا ابھی مشہور کر دیا ہے آپ میں کہ مرجے کو خمس دینا چاہیے، مثلا معروف مشہور ہے مرجے کو خمس دینا چاہیے۔ آپ لوگ مثلا بہت سارے آپ میں سے خمس جمع کرتے ہیں، وکیل کو دیتے ہیں، وکیل وہ نجف بھیج دیتا ہے، قم بھیج دیتا ہے، اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرمان ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث وہ کہاں جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہاں خرج ہوتا ہے، کہاں خرج ہوتا ہے۔ یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، ایک من گڑت انہوں نے مثلا اس طرح، یا مجتہد حی کی تقلید ہونی چاہیے، میت کی تقلید نہیں، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، بنا دیا ان لوگوں نے اپنی جاب سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یا مثلا دین میں آپ یا تقلید کریں، یا اجتہاد کریں، یا احتیاط کریں، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ان کی کتب بری پڑی ہیں میرے عزیزوں، طہارت کے ابواب میں، صلاۃ کے ابواب میں، مختلف ابواب احکام میں انہوں نے اپنے جیب سے، اور یہ نہیں کہ یہ شاذ اقوال ہوں، میں شاذ اقوال کی بات نہیں کر رہا ہوں، معروف مشہور تقریباً ان لوگوں نے متاخرین کا جو اجماع ہے، بہت زیادہ ایسے فتاویٰ ہیں جو ان کے نزدیک مشہور مقبول رائے قول ہے، کوئی فرمان اہل بیت علیہم السلام نہیں ہے۔ تو یہ رائے کا اس طرح رائے یہ نص کے مقابلے میں رائے، ایک بات جو نص میں نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے اس کو بنا دیا، آپ نے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اچھی بات ہے، اس کو شریعت کا جز ہونا چاہیے، یہ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک کفر ہے، کفر کی حد تک فسق اعظم ہے۔ اچھا، اور یہ مجتہدین کا اجتہاد اسی لیے نجس ہے، اسی لیے یہ ان کا اجتہاد کیا بولتے ہیں اس کو اردو زبان میں، آلودہ ہے، گندا ہے۔ کیوں؟ کون سی گند ہے ان کے اجتہاد؟ ان کے اجتہاد میں یہی گند ہے کہ یہ بدعات کو انہوں نے دین میں داخل کیا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو فقیہ جو کہا جاتا ہے حدیث اہل بیت علیہ السلام میں، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، فقیہ جو صائنًا لِنَفْسِهِ، وہ محدث جو راوی حدیث اہل بیت علیہ السلام ہو، اور یہ باتیں اس کو پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ وہ جھوٹی حدیث کو سمجھی سچی حدیث ہے، اس کی تشخیص کر سکتا ہے، اس کے پاس علم ہے، تعلیم حاصل کی، اس کو کتب کا پتہ ہے کہ کون سی کتابیں صحیح ہیں۔ اچھا، جو احادیث میں اشارات ہیں، کنایات ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ احادیث میں جو تقیہ کے طور پہ صادر ہوئے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ احادیث میں جو مجاز الفاظ ہوتے ہیں، مجاز عبارات ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی باتیں مجھے نہیں پتہ، کون سی احادیث مشکل احادیث ہیں، وہ اس کا علم ہم رد کرتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف، وہ متشابہات میں سے۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کو آتش جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ جہنمی نہیں ہونا چاہتا، وہ شخص فقیہ ہے اور وہ جہنم سے ڈرتا ہے، وہ جہنمی ہونے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب مولوی ایسا ہیں، سب مولوی ایسا نہیں ہوتے میرے عزیز۔ سب مولوی وہ ان کو جو ایسے اب میں کیا کہوں، آپ کے مولوی قتل کرتے ہیں بے گناہ افراد کی، مال کھاتے ہیں بے گناہ افراد کی، اور اللہ 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 مولوی حضرات، اور میں وہ مخالفین کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، مخالفین کے مولوی وہ تو ہیں ہی سور، وہ تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو ہر کام کر جاتے ہیں۔ آپ کے اپنے مولویوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے مولویوں کی بات کرتا ہوں، اور ان کا مال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی چوری، اور اس میں خیانت بے حساب، اور بدعات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بل اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعله فعليه لعنة الله. اگر جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے یہ بدعت ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، لوگ اس کو چھوڑ دو. عالم کا یہ کام ہے، اگر وہ نہ کرے یہ تو وہ خدا کا دشمن ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے. یہ سب اتنی بدعتیں ہیں خدا جانتا ہے، یہ سب ساکت رہتے ہیں اور اہل بدعت سے یہ دوستی کرتے ہیں. اور اہل بدعت کون ہے؟ خود علماء ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی ان کی بدعتیں اتنی ہیں میرے عزیزوں کہ ہم ان کو چھیڑنے کا، ان کو بیان کرنے کا اتنی زیادہ ہیں کہ کون کون سے ان کی بیان کریں. ولایت فقیہ، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، بلے اس کے علاوہ الا ماشاء اللہ ان کے کتب میں برا پڑا ہے. سائلا لنفسه حافظا لدینه، وہ اپنی دین کے محافظت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دین کو کسی قیمت پر اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. حافظا لدینه مخالفا لہوا، وہ ہر ہوائے نفس کو مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں. مثلا حلال ہوائے نفس ہو تو وہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، اب گھر والوں کے ساتھ خوشی سے رہو. مخالفا لہوا، ہوائے نفس وہ شہوات جو انسان کو شیطان کی طرف لے جاتا ہے، دین سے باہر لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس ہوا کی وہ مخالفت کرتا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے، یاد رکھیے میرے عزیزوں کو، آپ کو ترغیب ہوئی ہے کہ آپ بہرحال کسی بھی شہوت کی، کسی بھی نفسانی خواہش کی آپ مقابلہ کریں. یہ نہیں ہے. نفسانی خواہش وہ جو حرام کی طرف، دل کرتا ہے کہ شراب پیو، دل کرتا ہے کہ آپ ڈانس کرو، دل کرتا ہے کہ کیا کسی خوبصورت شادی شدہ عورت سے کے ساتھ نستجیر باللہ اپنا منہ کالا کر دو. یہ باتیں یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں. باقی جو حلال ہے قل من حرم زینت اللہ التي اخرجہ لعبادہ والطیبات من الرزق. خداوند متعال فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ کہہ دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، بلکہ استفادہ کرو اس سے. کن سے؟ بلے وہ زینتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. اچھا گھر اللہ کا نعمت ہے، مثلا بہترین لباس اللہ کی نعمت ہے اگر حلال طریقے سے ہے. اچھا کھانا اللہ کی نعمت ہے. خوشرو عورت اگر آپ کی وہ منکوہاں ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے. بہرحال ان سے مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، اپنے آقا، اپنے سید اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی مطیع فرمان بردار ہوں. فللعوام ان یقلدوا، ایسے عالم کی وہ کیا کریں؟ تقلید کریں. شیخ مرتضی انصاری کیا فرماتا ہے؟ فللعوام ان یقلدوا انه فی مقام تجویز اخذ الخبر والحکایہ عن العلماء. اس کا تقلید سے مراد تقلید مصطلح نہیں ہے، بے وقوف. شیخ مرتضی فرماتا ہے یہ فللعوام ان یقلدوا، اس سے مراد کیا ہے؟ تقلید مصطلح نہیں ہے، یہ قبول حدیث ہے. اس سے مراد فللعوام ان یقلدوا ایسے. واما من كان من الفقهاء، فقیہ کون؟ وہ محدث جو ان باتوں کو سمجھتا. اس فقیہ سے قبول حدیث کر لو، اس حدیث سے فقیہ، ایسے فقیہ سے، ایسے محدث سے، ایسے شیخ حدیث سے، معلم حدیث سے تم حدیث سیکھ لو، اس سے قبول کرو. اس سے مراد یہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تقلید کا کیا مطلب ہوا؟ تقلید کی دو معنی، ایک اصطلاحی معنی جو آج کل جاری ہے ساری ہے، ایک معنی وہ ہے قبول الخبر، قبول الحدیث، قبول الحدیث. سمجھ میں آ رہی نا؟ محدث کی قول کو قبول کرنا، محدث کی روایت کو. انه فی مقام تجویز اخذ الخبر، یہ حدیث کیا کرتا ہے؟ تجویز اخذ الخبر، تجویز کرتا ہے کہ کس محدث کی خبر کو قبول کرنا، اس کی خبر یعنی حدیث، اس کی حدیث کو قبول کرنا جائز ہے، اور کس محدث کی حکایت کو، کس محدث جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے حکایت کرتا ہے اس کی بات کو قبول کریں. کتاب بدایت الوصول فی شرح کفایت الاصول، تعلیف الشیخ محمد طاہر آل شیخ الراضی. یہ شیخ محمد طاہر شیخ آل راضی یہ مرحوم محمد حسین نائینی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور خوئی جو مرجع تھا نجف اشرف میں، خدا ان کی مغفرت فرمائے. خدا دیکھے ہم مجتہدین
کو خطا کے راستے پر، بدعت کی راستے پر سمجھتے ہیں، اور ان کا اجتہاد، ان کی تقلید، ان کی مرجعیت سب فسق و بدعت ہے. لیکن اگر وہ فسق و بدعت جان بوجھ کر نہ ہو، تعمدن نہ ہو، خطا کی روح سے ہو، سمجھ میں نہیں آیا، وہ بھول گئے، یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو کسی نے سمجھایا نہیں، سمجھ میں آ رہی نا، یہ غلط راستے پہ چل گئے، تو ایسے تو ان کی جو انسان مخالفت ہے اہل بیت علیہم السلام عمدن نہیں کرتا، وہ انہوں نے اس نیت سے کہ بھئی یہ طریق اہل بیت علیہم السلام ہے. ابھی آپ کے پاس جو شیعہ حضرات ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، مختلف شہروں میں، وہ تقلید کرتے ہیں، تو وہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی. نہیں، یہ ان کی نیت نہیں ہوتی. ان کیا یہی نیت ہوتی ہے کہ چلو تقلید اتنا بڑا بدعت ہے، آئیے اس بدعت پہ عمل کرتے ہیں تاکہ خوب مخالفت ہو جائے ائمہ اطہار علیہ السلام. کبھی نہیں، ان کی نیت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کی نیت یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے کہ یہ طریق ہے اہل بیت علیہ السلام کی تجویز شدہ طریق ہے، اس لیے ہم اس طریق کے اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے. تو ان کی نیت گناہ کرنا نہیں ہوتا، مخالفت، وہ نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم مولا کی اتباع کریں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو طریق ان کو لیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ان کو اس طریقے پر، یعنی طریقے تقلید پر، سنت تقلید پر ان کو عمل کرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، یہ مخالف طریقہ اہل بیت علیہم السلام ہے. اچھا، اور یہ مجتہدین مثلا خوئی ہے، نائینی ہے، یا آخوند ہے، یا شیخ مرتضی انصاری، یہ لوگ تقلید کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو اسی بنا پر رکھتے ہیں کہ یہ ان کی عمل مثلا نیت مخالفت کی نیت نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آیا، وہی اصول ان کے ذہن میں، یعنی اصول فقہ ان کے ذہن میں ایسے رچی بسی گئی تھی کہ ان کو حق کا طریقہ کار معلوم نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ان کے لیے ہم ترحم کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے شیعہ 12 امامی، 14 معصومین علیہ السلام کے پیروکار شیعہ تھے، لیکن ایک مسئلے میں انہوں نے خطا کیا، خدا ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ خطا ایسا نہیں ہے کہ یہ مثلا ان کی نیت مخالفت ہو ائمہ اطہار علیہ السلام کی کرنے کی. اگر کوئی شخص ایسا ہے، بدبخت ایسا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ تقلید باطل ہے، اور وہ اسی تقلید کرتا ہے تاکہ مخالفت کرے اہل بیت علیہ السلام کی، تو پھر وہ تو کافر ہے، اس کی کفر میں کوئی شک ہی نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مثلا ایک چیز بدعت ہے، تراویح بدعت ہے، اب آپ اس لیے تراویح کو پتہ بھی ہے کہ حرام ہے، بدعت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے مخالف ہیں، آپ چلے کہتے ہیں کہ مخالفت خوب ہو جائے، ہم کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو پھر یہ تو شک نہیں ہے کہ آپ کافر ہیں، شک ہی نہیں ہے کہ آپ نستجیر باللہ ایسا شخص سور سے بھی زیادہ نجس ہے، کافر ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ بداية الوصول في شرح كفاية الأصول تألیف آیت اللہ الشیخ محمد طاہر آل شیخ راضی. یہ بہت بڑے بلند پائے کے عالم دین تھے، نجف اشرف میں خوئی کے اقران میں سے ابو القاسم خوئی جو تھے. الجزء التاسع، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 300، یہ کفایہ کی بہت بڑی شرح ہے، 10-12 جلدوں پر مشتمل شرح، صفحہ نمبر 337. اس میں وہ فرماتے ہیں ان التقلید بالمعنى المصطلح هو العمل برأي المجتہد. تقلید مصطلح جو ہے، مصطلح تقلید ہمارے پاس جو آج کل جس پہ تقلید پہ اصطلاح چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عمل برأی المجتہد، مجتہد کی رائے پہ عمل کرنا. حدیث پہ عمل کریں گے نہیں، یہ تقلید نہیں. مجتہد کی رائے پر، مجتہد کی نظر پر، مجتہد کے فتوے پر عمل کریں گے تو وہ تقلید ہے. اور مجتہد کی رائے کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے هو اعمال منه في استخراج الفتوى لا بنقله للروایہ. وہ فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، وہ مجتہد کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، اپنا اجتہاد کرتا ہے، ملا جلا کے حدیث کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر لگاتا ہے، مثلا آیت کو دیکھا اس نے، مصلحت کا اس نے سوچ لیا، بھائی اجماع کو دیکھا، فلاں ان کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں مجتہدین کے پاس، ان میں سے اس نے کسی چیز پہ فتویٰ دے دی کہ بھئی یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو اس کی رائے کہتے ہیں. اس پہ عمل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا فتویٰ استخراج ہو جاتا ہے، تو اس کو تقلید کہتے ہیں. لا بنقلی الروایہ، لا سمجھ میں اس کو، ان التقلید بالمعنى المصطلح هو العمل برأي المجتہد. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ عمل برأی مجتہد، رائے مجتہد کی رائے پہ عمل کریں گے تو اس کو تقلید کہیں گے. اس کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ مجتہد کیا ہوتا ہے؟ وہ استخراج کرتا ہے ادلہ سے. اچھا، لا بنقلی الروایہ، یہ قوسین میں رکھ دیں، پیرنتھیسیز میں رکھ دیں، یا مثلا یہاں پہ ہائفنز لگا دیں اس طرح.
हाइफन्स इस तरह लगाएं, ला बिनक़लिही अर्रिवाया, तक़लीद अगर मुजतहिद रिवायत नकल कर दे और उस पर अमल कर दे उसको तक़लीद नहीं कहते। अच्छा कहाँ, एक मिनट, अच्छा, व मौरिद रिवायात तक़लीद या नक़ल रिवाया, व मौरिद मौरिद को बोलते हैं महल वुरूद, महल वुरूद रिवायात तक़लीद। मसलन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, रिवायात में बहुत कम है लफ्ज़ तक़लीद, हम अमर हुआ कि आप तक़लीद करें, वही है, सिर्फ इसमें वही है कि हदीस है फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू। अच्छा, इस हदीस, और ये हदीस है भी इनके अगलब मुज्तहिदीन के नज़दीक ये ज़ईफ़ है। अच्छा, सिस्तानी, बखूई, वहीद खुरासानी ये सब कहेंगे कि ये क्या है, ये ज़ईफ़ है। अच्छा उनके पास एक ही हदीस है, वो भी ज़ईफ़। इनकी बेवकूफ़ी देखें, इनकी मस्कनत देखें, इनकी बेचारगी देखें। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, व मौरिदु रिवायात तक़लीद, रिवायत तक़लीद की महल वुरूद क्या है, उन किस मौजू पे उनका वो इमाम अलैहिस्सलाम ने तक़लीद का हुक्म दिया है। फरमाया उस तक़लीद का हुक्म दिया है यह नक़ल रिवाया, नक़ल रिवाया। तक़लीद से मुराद क्या है कि रिवायत जब नकल होती है, किस शख्स की रिवायत आप कबूल करें, किस रावी की हदीस आप कबूल करें, किस शेख हदीस की हदीस आप कबूल करें। तक़लीद से मुराद जो हदीस में आई है उससे मुराद, हाँ, उससे मुराद क्या नहीं है, उससे मुराद कबूल फतवा, वो भी फतवा मुस्तलह, कबूल राय मुज्तहिद नहीं है बल्कि कबूल हदीस है, कबूल हदीस है। समझ में आ रही है आपको बात या नहीं आ रही? अब आप जहां भी हैं मेरे अजीजों, आप अपने आपके इंडिया पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारे मौलवी, हुज्जतुल इस्लाम, आयतुल्लाह, फिलान फिलान, उनमें कोई मर्द है उनमें से जुर्अत है किसी को आके हमसे मुनाजरा कर दे तक़लीद पर, मरजइयत पर। हत्ता फी फ़स्ल अल-हुकूमा, हत्ता फी फ़स्ल अल-हुकूमा बिअन यफ़सिलहा बिमा यनक़ुलुहु मिन अर्रिवायत अन्हुम अलैहिमुस्सलाम। ये इशारा है मकबूल ये उमर इब्न हंज़ला की तरफ। उमर इब्न हंज़ला एक रावी है, उनकी एक हदीस है किताब शरीफ है उसूल काफ़ी में, वहाँ पे उसको हदीस को मकबूल उमर इब्न हंज़ला कहते हैं। और एक सहीह अबू खदीजा है, वो उसकी तरफ है, वो फ़स्ल खुसूमा की हदीस है। फ़स्ल खुसूमा की हदीस क्या है कि अगर दो शियों में माफ़ कीजिएगा, ये आप लोग इंडिया पाकिस्तान में जो लोग मजलिस सुनते आ रहे हैं उनको मज़ा आता है कि और ये अच्छी बात है, उनको मजलिस सुना जाए, फ़ज़ाइल सुना जाए, नुक्ते हों, आप वाह करें। तो ये इस तरह की मजलिस नहीं है हम जो आपको सुना रहे हैं, ये तक़लीद के मौजू पर है। इस तरह ये चाराई कारी नहीं है कि इस तरह की बातें, इस तरह की इबारात हम आपके लिए पढ़ के सुनाएं। अच्छा, फ़स्लुल खुसूमा की जो हदीस है वो मकबूल उमर इब्न हंज़ला है, सही अबी खदीजा है। वो उसमें क्या है मेरे अजीज़ कि अगर दो शियों में खुसूमत पैदा हो जाए किसी मसले पर, मीरास है, कोई पैसे हैं, कोई कर्जा है, कुछ है, आपका झगड़ा हो गया अपने शिया भाई से कि भाई ये कहते हैं ये मेरा हक़ है, ये मेरा हक़ है, ये बाग मेरा है, आप कहते हैं मेरा बाग है, तो वो क्या करे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे रावी हदीस के पास जाओ और रावी हदीस आपको जो हुक्म देगा उसकी बात मान लो, उसकी मुखालिफत की तो हमारी मुखालिफत की। ये इसकी जो है तफसील आएगा इंशाल्लाह कभी। विलायत फ़क़ीह की जो सबसे इनके पास असली दलील है क्या है, ये मकबूल उमर इब्न हंज़ला है, मकबूल उमर इब्न हंज़ला है, और उस पर कोई दलालत नहीं। इनके खुमैनी की बेवकूफ़ी है और खुमैनी के मानने वाले मुअम्ममीन की बेवकूफ़ी है, यानी इनकी इतनी जहालत है, खुदा जानता है। मैं क्या कहूँ, आपको शायद ताज्जुब हो खुमैनी को आप कहते हैं वो बेवकूफ़। ये लोग नहायत जाहिल लोग थे मेरे अजीज़ों, ये लोग बहुत ही अब भी बहुत जाहिल हैं, इनको हदीस नहीं समझ आती, ये हदीस नहीं पढ़ते। खुमैनी हदीस में जाहिल था, नहीं कि हर चीज़ में जाहिल था। खुमैनी अपने फ़न में वो बहुत बड़ा उस्ताद था, अपने फ़न में, यानी उसूल में काफ़ी बहुत मुतबहर नहीं था, लेकिन अच्छा भला आता था उसको उसूल, और इसके अलावा फ़िक़्ह मुस्तला में भी ठीक था, ओके था। इतना बड़ा फ़क़ीह नहीं था जैसे खुई था, मसलन हकीम थे,
لیکن اوکے تھا، مڈ لیول کا تھا. لیکن وہ سب سے بڑا وہ اس کا جو فن تھا خمینی کا، وہ تصوف میں، عرفان میں، اس میں ابو بکر ابن عربی کے جو افکار ہیں وہ اس کو بہت آتا تھا. اس پہ اس کو بہت، وہ بے مثال تھا اس میں، یعنی اپنے زمانے میں خمینی تصوف میں ہے. ابو بکر ابن عربی کے کفریات اور شرکیات کے فن کو اس کو جاننے میں اس بہت ہی بے نہایت اس کو تبحر حاصل تھا. لیکن احادیث اس کو نہیں آتا تھا. اس سے پہلے بھی جو تھے نراقی وغیرہ، ان کو کہاں حدیث آتا تھا. تو عزیزو، ولایت فقیہ کے موضوع پر جب ہم بات کریں گے تو مقبول عمر بن حنظلہ کے متعلق بات کریں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ، اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اگر بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گا پھر آپ کے لیے تصدیق کرنا بھی آسان ہوگا کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں. یہ ایک ایسے حدیث جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ولایت فقیہ سے، مجتہد سے، اور مجتہد کے حکومت کرنے کے حق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دلالت ہی نہیں ہے. اور یہ کتنی ان کی کم بختی ہے، کتنی کم ظرفی ہے کہ ان دنیا میں انہوں نے کیا کیا فتنے برپا کر دیے ولایت فقیہ کے نام سے، اسی حدیث کے بنا پر. ایک حدیث، ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں، یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث بھی اس پہ کوئی دلالت رکھتی نہیں. اپنی بے وقوفی، ناسمجھی، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور علم کا ادعا کرنے کی وجہ سے کم بڑے مر جائیں. اپنے آپ کو نائب امام زمان بلکہ امام بنا دیا. اپنے آپ کو کہا کہ وہی ولایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میری ہے. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حدیث کی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، مرحوم شیخ طاہر آل راضی فرماتے ہیں کہ حتیٰ وہ حدیث مقبول عمر بن حنظلہ اور صحیح ابو خدیجہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ تم راوی حدیث کی طرف جاؤ، وہ اس میں بھی تقلید کیا ہے؟ تقلید سے مراد قبول فتویٰ نہیں ہے، اس سے بھی مراد قبول روایت ہے. قبول روایت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ومورد روایات التقلید ہی نقل الروایہ حتی فی فصل الخصومہ. فصل الخصومہ میں نے کیا کہا؟ وہی روایت مقبول ابن عمر بن حنظلہ اور روایت حدیث صحیح ابی خدیجہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آ جائے گا وہ حدیث ولایت فقیہ کو جب ہم آپ کو پڑھائیں گے. بأن يفصلها بما ينقله من الروایت عنهم، کہ راوی حدیث جو حدیث نقل کرتا ہے اس حدیث کے روح سے، اس حدیث کے دلیل کو دلیل بنا کر دو متخاصمین کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے درمیان کیا کرے؟ بتائے کہ بھئی حق کس کے ساتھ ہے. یہ باغ آپ کا بنتا ہے یا باغ آپ کا بنتا ہے؟ جو اگر باغ پر، زمین پر، کسی بھی عورت پر، کسی بھی مسئلے پر نزاع ہے. وَأَقْوَى مَا يُدَّعَى فِي ظُهُورِهِ تقلید بالمعنی المصطلح، سب سے قوی، سب سے مضبوط، سب سے محکم جو دلیل ادعا کیا جاتا ہے تقلید مصطلح کے نزدیک کے معنی پر، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہی الروایہ عن التفسیر العسکری علیہ السلام. وہ روایت جو تفسیر امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ میں ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے فللعوام ان یقلدوا. اس حدیث میں یہ عبارت ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ عبارت ہے اس لیے اس حدیث کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. فللعوام ان یقلدوا، فللعوام ان یقلدوا. سمجھ میں آئی رہی بات؟ والتعمل کہ تقلید حدیث سے ثابت ہے. فرماتا جواب والتعمل فی الحدیث بطولہ، کہتا ہے بطولہ. حدیث، سب حدیث تو پڑھو بے وقوف، پورا حدیث تو پڑھو. 3 صفحے کا حدیث ہے، تم نے اس میں سے 2 سطر، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، 2 سطر تم پڑھتے، باقی بطولی ہی پڑھو. حدیث کو تأمل کے ساتھ پڑھو، تفکر کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر پڑھو حدیث کو. يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ مَوْرِدَهُ أَيْضًا نَقْلُ الرِّوَایَہ. اس حدیث کو طول کے ساتھ پڑھو، پورا حدیث کو پڑھو، آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ حدیث سے مراد کیا ہے. حدیث سے مراد، حدیث فللعوام ان یقلدوا، اس سے مراد نقل روایت ہے کہ کس شخص، کس شیخ حدیث سے اس کے کیا صفات ہونے چاہیے، ہم اس کی حدیث قبول کریں، اس کی حدیث قبول کریں. سمجھ میں آ رہی نا؟ کس کیسے شیخ حدیث ہوں، اس کے کیا صفات ہوں، اس کی حدیث قبول کریں. یہ قبول فتویٰ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قبول تقلید، سمجھ میں آ رہی؟ تقلید کے 2 معنی ہو، ایک تقلید مصطلح، ایک تقلید بمعنی کیا؟ قبول حدیث. یہاں پہ منظور کیا ہے؟ قبول حدیث منظور ہے کہ کس حدیث کو آپ قبول کریں، کس محدث کی حدیث کو قبول کریں. وَأَنَّ الْمُرَادْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَأَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ فِي مَقَامِ نَقْلِ الرِّوَایَةِ وَيَأْخُذُوا بِنَقْلِهِ. مراد
قول امام علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ ان یقلدوا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ نقل روایت اور نقل حدیث جب کرتا ہے تو اس شخص کی کیا صفات ہونی چاہیے کہ ہم اس سے حدیث قبول کریں. وأما روايات الإفتاء والاستفتاء فإن المتعارف من الإفتاء في الصدر الأول هو نقل الروايات. ہاں وہ روایات جس میں فتویٰ کی ذکر ہے کہ فتویٰ دے دو، فتویٰ دے دو. ابان ابن تغلب سے کہا کہ اجلس فی المسجد وفت للناس، اس میں یہ بھی روایات زیادہ نہیں ہے، بہت کم کہ فتویٰ دے دو. تو اس سے بھی مراد یہ ہے نقل حدیث ہے مراد، یہ بیان رائے نہیں ہے کہ اپنی رائے کا اپنے اجتہاد ظاہر کرو، نہیں، اس سے مراد نقل حدیث ہے. لا ذکر رائیہ بما ہوا مستند فی فتواہ الی الروایہ، نہ یہ کہ اپنی افتاء سے مراد نقل رائے ہو، اظہار رائے ہو، بلکہ نقل حدیث ہے. تو اب میرے عزیزو آپ کو پتہ چل گیا اب کہ تقلید کے دو معنی. ایک معنی کیا ہوا تقلید کا، تقلیدی مصطلح قبول فتویٰ. ایک معنی کیا ہے جو یہ معنی بالکل متروک ہو چکا ہے آج کل، مولویوں کو بھی نہیں پتا، وہ کیا ہے؟ وہ قبول حدیث. قبول حدیث. تو مرحوم شیخ طوسی رحمہ اللہ کتاب عدہ میں جو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے زمانے تک تقلید چلی آ رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قبول حدیث مراد ہے. اس مسئلے پر مزید شواہد انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جلسے میں ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ اب 1 گھنٹے سے زیادہ بات کر چکے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. اب میں دیکھوں کہ آپ کے پاس سوالات ہیں یا نہیں ہیں. آپ فرماتے کیا ہیں میرے معزز ناظرین کے پاس کیا سوالات ہیں؟ اچھا، جو لوگ سوال لکھتے ہیں اردو زبان کو انگلش میں لکھتے ہیں. بھائی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اردو زبان کو انگریزی الفاظ میں انگریزی حروف کے ساتھ، رومن حروف کے ساتھ لکھ دیں تو میں اس کو نہیں پڑھوں گا، اس کے جواب دینے سے میں معذور ہوں. جواب چاہتے ہیں تو آپ کو اردو الفاظ میں لکھنا ہوگا. سمجھ میں آ رہی نا؟ نعمان سمرو نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام یا اخی. کیا اس کے علاوہ فیس بک پہ سب جو ہے نا اردو کو رومن الفاظ کے ذریعے. امامت منصوص من اللہ ہے، چند دلائل. اس سے ہمارا موضوع سے دور ہے میرے عزیز. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ مولانا کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پہ عمل کرو، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے. جی ہاں، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ خدائی ایجنڈا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، غیر ملکی ایجنڈا ہے، بلکہ غیر زمینی ایجنڈا ہے، یہ خدائی ایجنڈا ہے. یہ بھائی حیدر شاہ کہتا ہے قبلہ آپ نے پچھلے سوال کا جواب مبہم جواب دیا. آپ کے قول کے مطابق حلی، نجاشی، کشی کے کتب بیکار ہیں. آپ پھر کس علوم حدیث کی پیروی کرتے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ ان کے علوم بیکار ہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ ان کی کتب بیکار ہیں؟ حلی نجاشی کے کتب ان کے بیکار ہیں یا کشی کے کتب بیکار ہیں؟ میں نے کب کہا ہے؟ آپ پھر کس علوم حدیث کی پیروی. علامہ مجلسی نے مرات القل میں جو تحسین و تضعیف کی ہے اس کی بنیاد بھی یہی تو ہے. پھر وہ بھی مقلد اور بقول فاسق ہوئے. تقلید کہیں نہ کہیں کرنی بھی پڑتی ہے. دیکھیں میرے عزیز تقلید یہ ہے کسی کی بات کو آپ شریعت میں بغیر دلیل کے قبول کریں، بغیر دلیل کے قبول کریں. اب مثلا نجاشی کی کتاب کیا ہے یا فہرست طوسی کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے فہرست کی میرے عزیز. کہتا ہے یہ فلاں شخص صحابی امام علیہ السلام ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہیں، یہ کوفے کا رہنے والا تھا، یہ باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ان کی بایوگرافی ہے. اگر آپ کو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کی بات کو مان لیں، لیکن ان کی بات پہ شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ اگر آپ کو کہیں پہ ان کی بات پہ شک ہے، آپ کی ان کی بات کہ مثلا توسی غلط کہہ رہا ہے، اس کی نے یہ کتاب تصنیف نہیں کیا، تو آپ شک کریں، اس کی بات کو چھوڑ دیں. یہ روات احادیث کی معرفت ہے، اور یہ روات احادیث سب کے سب مصنف تھے، ان کے تصنیفات یہ بے وقوفی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ طوسی کی کتاب یا نجاشی کی کتاب یا کشی کی کتاب یہ اس مسئلے پر ہے کہ کون کون سے راوی ثقہ ہیں، کون کون سے راوی ثقہ نہیں. یہ موضوع ہی نہیں ہے. یہ کتاب مصنفین کی تعریف ہے، مصنفین کی معرفت کی کتاب ہے. کہ شیعہ میں مذہب شیعہ اس زمانے میں احادیث کی کتابیں بہت تھیں، وہ سب کتابیں اب تقریباً ضائع ہو چکی ہیں.
یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، یہ مصنفین شیعہ کے کون کون حضرات ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب ایک علم رجال ہے جو جماعت مخالفین کے نزدیک ہے، جو جرح و تعدیل کا علم ہے۔ یہ ہماری کتابیں جو ہیں جرح و تعدیل کی کتاب نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں حیدر شاہ بھائی، آپ کے ذہن میں آپ علم رجال سے جو منظور لے رہے ہیں وہ جرح و تعدیل کے لے رہے ہیں، جرح و تعدیل۔ ہمارے جو کتب ہیں وہ کتاب ہے، مثلا بعض کتب ہیں حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں جو روات کے متعلق ہیں، مثلا سلمان کے متعلق جو احادیث ہیں، ابو ذر کے متعلق احادیث ہیں، یا محمد بن مسلم کے متعلق احادیث ہیں، یونس بن عبد الرحمن کے متعلق، زکریا بن آدم قمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق جو احادیث ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے، یہ احادیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کلام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ یا کچھ کتابیں ہیں جو مصنفین کی معرفی کے فلان مصنف فلان مصنف فلان مصنف ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہم علم رجال کی جو مصادر ہیں ہمارے نزدیک اس طرح سے ہے، اس طرح یہ جرح و تعدیل کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جرح و تعدیل پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی جرح و تعدیل پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ان کے مقلد ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ مصنف جیسے انسائیکلوپیڈیا آپ پڑھتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے فلان شخص فلان جگہ متولد ہوا، اس نے یہ کام کیا فلان اعتماد ہے، یہ کلام صحیح ہے تو آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، اس کو تقلید نہیں کہتے۔ تقلید تو یہ ہے کہ آپ کو اعتماد نہ بھی ہو تو اس کے قول آپ کے لیے حجت حکم اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقلید اس کو کہتے ہیں۔ تقلید احکام میں ہے، اور احکام میں آپ کسی کے قول پہ شک بھی ہو کہ یہ شاید ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو، پھر بھی وہ آپ کے لیے حجت ہو۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ایک شخص صحیح کہہ رہا ہے، میں نے کہا نا پہلے آپ کو، اگر آپ کو اطمینان ہے، کافر کے منہ سے بھی ایک بات نکل آئے، آپ کو اطمینان ہے کہ یہ کلام صحیح ہے، تو اس کو آپ اس کی تقلید نہیں کیا، آپ نے، آپ کو پتہ ہے یہ صحیح ہے، اس کو آپ لے رہے ہیں۔ اس کو دنیا میں کہیں نہیں، یہ تقلید مصطلح نہیں ہے، آپ اس کا نام تقلید رکھتے ہیں، یہ آپ کی جو ہے مغالطہ بازی ہے، یہ تقلید نہیں ہے میرے عزیز حیدر شاہ بھائی۔ رانا محمد علی انصار امام حسن علیہ السلام کے فقہا کی تقلید والی حدیث کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے لی گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں امام نے کوئی تفسیر لکھی ہی نہیں ہے، پھر اس حدیث کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا سوال دیکھیں اس کتاب کی، اب ہم موضوع سے نکل جاتے ہیں، اب اپنے موضوع سے۔ ہمارے نزدیک یہ کتاب معتبر ہے، ہمارے نزدیک، سمجھ میں آ رہی؟ مجتہدین کے نزدیک، اغلب مجتہدین کے نزدیک یہ کتاب معتبر نہیں ہے۔ خوئی مثلا یہاں تک ابو القاسم خوئی جو سیستانی کا استاد ہے، وحید خراسانی کا استاد ہے، استاذ الفقہاء والمجتہدین کہا جاتا ہے، وہ تقریباً 27-28 سال پہلے، 26 سال پہلے اس کا وفات ہو گیا، میرا لگتا ہے 94 میں یا 93-94 اس طرح کے لگ بھگ ہے، یا 93-94 میں اس کا وفات ہو گیا، شاید 93 تھا یا 92 تھا، مجھے ابھی یاد نہیں پڑتا۔ سن 1992-93 میں اس کا وفات ہو گیا نجف اشرف میں، ابو القاسم خوئی۔ وہ تو گستاخی کے حد تک اس کتاب کی بے حرمتی کرتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ مجتہدین کے نزدیک یہ حدیث، یہ کتاب ہی بالکل غیر معتبر ہے، اور لذا یہ حدیث ہی غیر معتبر ہے، لذا فللعوام ان یقلدوہ، وہ اپنے منابر پہ لوگوں کو سناتے ہیں لیکن ان کے نزدیک ہے غیر معتبر حدیث، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ان مجتہدین کی جانب سے ایک عوام فریبی ہے۔ اغلب مجتہدین، میں نہیں کہتا سب مجتہدین کے نزدیک یہ حدیث غیر معتبر ہے، لیکن اغلب مجتہدین کے نزدیک یہ ایک کیا ہے، ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے، اور ان کے ممبری حضرات جو ممبروں پہ ممبر پڑھتے ہیں، ان کی جانب سے ایک عوام فریبی ہے کہ ایک حدیث جس کی حیثیت نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، حجت نہیں ہے، اس کی روح سے آپ تقلید کو ثابت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے علاوہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے نہیں ہے جس میں لفظ تقلید علماء کے لیے آیا ہو کہ آپ علماء کی تقلید کریں۔ پھر فرماتے ہیں رانا محمد علی انصار صاحب، دوسرا سوال، مجتہدین کے وکلاء کہتے ہیں کہ جدید مسائل، مثلا بینک کاری جو ائمہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، جہاز نہیں تھا، ریل گاڑی نہیں، ٹرین نہیں تھی، تو اب کوئی بینک کے مسائل یا جہاز یا ٹرین میں نماز کیسے پڑھنا؟ جدید مسائل ہیں، اس لیے زیادہ ضروری ہے مجتہدین کی تقلید کریں۔ دیکھیں عزیز، اگر یہ ایک اہم سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ایک بہت کیا بولتے ہیں اردو زبان میں لفظ بول کے، ایک دستاویز ہے، ایک بہانہ ہے جو مجتہدین حضرات اٹھاتے ہیں کہ جدید مسائل میں آپ کیا کریں گے۔ دیکھیں میرے عزیز، حجت کون ہے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں،
ہم اہل بیت علیہ السلام کے خدا کے حجت مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ جھوٹی بات بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مذاقی نہیں ہے، یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ عقیدہ محکم دلائل کے ساتھ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اہل بیت علیہ السلام نے کیا یہ فرمایا ہے کہ ہمارے بعد ایک نسل آئے گا مجتہدین کا، وہ جو ہم نے کسی مسئلے پہ کوئی حکم نہیں دیا وہ آپ کے لیے حکم بنا سکتے ہیں. یہ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ مجتہدین پہ تو ایسا تو امام معصوم علیہ السلام جو ہے وہ محدث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر شب قدر کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مالک مطلق امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہر حکم لاتے ہیں. اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے سامنے ایک نور ہوتا ہے، ستون ہوتا ہے نور کا، جب سب اعمال دیکھتے ہیں بندوں کا. اس کے علاوہ ملائکہ صبح و شام نازل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کتاب جفر ہے، ان کے پاس کتاب جامعہ کبیرہ ہے. اس کتاب میں تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی املا ان کی بیان ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے قلم مبارک خط مبارک سے تمام احکام لکھے گئے ہیں. قیامت تک جو بھی حکم آتا ہے وہ امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے. اور بہت سارے روایت میں موجود ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کبھی اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، رائے سے کچھ نہیں، یعنی سوچ سے کچھ نہیں کہتا، وہ خدا کے حکم سے فرماتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک امام معصوم ہے کہ وہ کسی بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو سنائے تو وہ حکم اللہ ہوتا ہے، خدا کی رضا ہوتا ہے، یعنی جبرائیل نے آپ سے خود خطاب کیا ہو، یعنی خدا نے خود آپ سے خطاب کیا، ایسا ہے، کوئی فرق ہی نہیں. سمجھ میں آئے؟ وحی یوحا ہے. کیا مجتہد ایسا ہے؟ مجتہد ایسا ہے، اس پہ ملائکے نازل ہوتے ہیں، وہ مینکاری کے مسائل نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتا ہے تو ہم نے کہہ دیا نا کہ وہ آپ کے پاس 12 اماموں سے زیادہ 50 لاکھ امام ہیں، پتہ نہیں کتنے آپ کے امام ہیں. اگر کہتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ ہے؟ اگر نہیں ہے یہ باتیں، یہ صرف احادیث ہیں، وہ احادیث کے روح سے آپ کو کچھ سناتا ہے. تو وہ احادیث اہل بیت علیہم السلام کہ اگر وہ کوئی حکم ہم پہ ہمارے تک نہ پہنچا ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ احادیث کون سی؟ یہ احادیث بہت مختصر ہیں، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھاؤں گا. یہ احادیث کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں کسی مسئلہ پر، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے پر، یعنی ان کے زمانے حضور میں بے شیعہ ایسے مسئلے آتے تھے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتا تھا. کیا کریں ہم اس مسئلے پر؟ مولا ہم کیا کریں؟ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اس کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آپ بھی دور ہوتے ہیں، راوی بھی، میں خود راوی ہوں، مجھے نہیں معلوم اس مسئلے کا حکم، ہم کیا کریں؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ احادیث کچھ احادیث ہیں، اغلب ان میں سے یہ ہے کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی. کل شیء لک مطلق، ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، مگر یہ کہ اس میں واضح نہیں وارد ہوئی ہو، کہا گیا ہو کہ حرام ہے. اگر حرام نہیں ہے، اگر حرام تو وہ جائز ہے، مگر یہ کہ وہ شیء جو آپ کے سامنے ہے، وہ شیء حلال بین حرام بین، وہ شبہات بین ذالک، ایسا شیخ ہے جس کی بہت شباہت ہے حرام سے، جس کی بہت شباہت ہے حرام سے. مثلا شباہت حرام سے ہیروئن، مثلا ہیروئن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہیروئن حرام ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہیروئن حرام ہے، لیکن اس کی شباہت بہت ہے. فرض کریں شراب سے جس طرح شراب انسان کو نشہ کر دیتا ہے، مسکر ہے، اسی طرح یہ بھی مسکر ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہیروئن تو ہم نہیں کہتے کہ اس کے مطابق حدیث، لیکن معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ شبہات جو ہیں وہ ایسی شے آ جائے جو بالکل شبیہ ہو حرام کی، تو اس سے بھی بچنا لازمی و ضروری ہے. اس کے علاوہ میرے عزیز، اس کے علاوہ جو وہ اس کے علاوہ عام قواعد ہیں، مثلا عام قواعد ہیں کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، جو بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے وہ آپ کے لیے طاہر ہے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ واقعا نجس ہے. مثلا یہ قلم میرے پاس ہے، اب یہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ شاید بچے نے اس پہ پیشاب کر دیا ہے، شاید کسی کافر نے اس کو ٹچ کیا ہے، شاید کسی نے اس پہ شراب مثلا کے ساتھ ہاتھ لگا کے، مثلا خون کے ساتھ ہاتھ لگا کے، پیشاب کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس پہ لگا، مجھے شک ہوا، یہ میرے لیے طاہر ہے. سمجھ میں آیا؟ جب تک مجھے علم نہ ہو کہ یہ احادیث میں نے آپ کو صرف سنایا ہے میرے بھائی، اس کو تبیین کرنے کے لیے، ان کو ایک ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو لذا اس لیے ہم کہیں کہ جدید مسائل میں کسی کا قول حجت ہے، یہ بکواس ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کوئی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ جدید مسائل میں آپ کے لیے فلاں کا قول حجت ہے، یہ کوئی نہیں کہا.
اگر یہ مان بھی لینا کہ جدید تو کم از کم جو مسائل جدید نہیں ہیں، نماز کا مسئلہ ہے وہ تو پرانے زمانے سے ہوتا رہا ہے، روزہ کے مسائل ہیں، کپڑے پہننے کے مسائل ہیں، حیض و نفاس، غسل جنابت کے مسائل، اغلب شرعی مسائل تو نئے نہیں ہیں، تو پرانے ہیں، یہ تو احادیث موجود ہیں، ان میں کیوں تقلید کریں؟ ان میں تو کلام اہل بیت علیہ السلام موجود ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بات ان کی مان بھی لی جائے تو بقیہ کا وہ جس میں احادیث موجود ہیں اس میں کیوں تقلید کریں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو میرے عزیز؟ اچھا، سید عباس رضا، دلیل اور روایت معصوم حجت خدا کی حدیث کے ساتھ اگر عالم کی کوئی بات کرے تو اس کی تقلید واجب ہے کیا دلیل کے ساتھ اور روایت معصوم حجت ساتھ اگر عالم کوئی بات کرے تو اس کی تقلید واجب ہے؟ کیا آپ نے یہی فرمایا قبلہ اور یہی حق ہے؟ الحمدللہ۔ سید عباس رضا بخاری آپ کی بات میں تناقض ہے۔ تقلید اس کو بولتے ہیں کہ جب کوئی اس کا دلیل پتہ نہ ہو، مثلا آپ فرض کریں ایک مجتہد، یہ قلم میرا مجتہد ہے، میں مجتہدین کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، میں مثال کے طور پہ فرض کریں یہ شخص مجتہد ہے، یہ قلم، یہ شخص فتویٰ دیتا ہے کہ اس طرح حج کرنا واجب ہے، وہ کبھی آپ کو دلیل نہیں دیتا کہ یہ اس طرح حج کرنا، حج کا طریقہ کار یہ ہے، احرام کا طریقہ کار یہ ہے، مثلا خمس دیں گے تو یہ کریں گے، وہ دلیل نہیں دیتے، وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب اس کے فتوے پہ عمل کریں گے تو یہ تقلید ہے، اور اس کی کوئی شرعی حجیت نہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اگر یہی شخص آپ کو حدیث سنائے، مثلا کہتا ہے جی ہاں اس طرح حج کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے تو اس طرح وہ گئے تھے، اس طرح کیا، مولا امام صادق علیہ السلام حج پہ گئے تو اس طرح احرام فرمایا، اس طرح کیا، تو یہ اگر یہ کرے تو پھر یہ وہ تقلید سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اس طرح اس کو تقلید ہی نہیں کہتے نا میرے عزیز۔ اگر وہ دلیل بیان کرے تو پھر وہ تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو تقلید ہوتا ہی وہی پر ہے جہاں پر وہ صرف اپنی رائے ظاہر کرے اور رائے کی دلیل ہمیں معلوم نہ ہو، اس کی اوپینین ہے، اوپینین کی دلیل معلوم نہیں ہے ہمیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ فتوے کی اگر فتوے کی دلیل معلوم ہو ہمیں، پھر وہ تقلید نہیں ہے، حدیث سنائے پر اور یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ آپ کو حدیث سناتا ہے، کلام امام علیہ السلام سناتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ تو بہترین کام کرتا ہے، وہ تو مولا امام زمانہ علیہ السلام کا حقیقی نائب وہی ہے، حقیقی نائب امام زمان علیہ السلام کا وہی ہے جو کلام امام معصوم علیہ السلام آپ کو امانت داری کے ساتھ، صدق کے ساتھ، نہ زیادہ اس میں اپنے آپ سے بڑھاتا ہے، نہ اس سے کم کرتا ہے، نہ چھپاتا ہے اس میں سے، جیسے امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو سناتا ہے، سمجھاتا ہے۔ کوئی چیز اس کو مبہم ہو تو کہتا ہے یہ جملہ حدیث کا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، امام معصوم علیہ السلام جب وہ ظہور کریں تو وہ ہمیں سمجھائیں گے۔ تو امانت داری کے ساتھ وہ آپ کو جو سناتا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نائب وہی ہے۔ وہ راوی حدیث ہے کہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قیل الذین یأتون من بعدی ویرون حدیثی وسنتی، فرمایا کہ اے اللہ میرے جانشینوں کو رحمت فرما۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے جانشین کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میرے بعد جو آئیں گے، جو میرے حدیث کو نقل کریں گے اور لوگوں کو میرے حدیث سنائیں گے، میرے بعد آئیں گے۔ وہ یہ کون ہے؟ یہ شیعہ محدثین ہیں، یہ مرحوم کلینی ہے، یہ مرحوم مجلسی ہیں، یہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرمایا مولا امام زمانہ علیہ السلام واما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ فرمایا کہ جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اس میں رجوع کرو، کس سے؟ ہمارے مشائخ حدیث سے، معلمین حدیث سے، ناشرین حدیث سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے حجت ہیں، میرے نمائندے ہیں آپ کے درمیان۔ مجتہد کہاں حدیث نقل کرتا ہے میرے بھائی؟ مجتہد کو حدیث آتی نہیں ہے، یہ حدیث سے محجوب ہیں، یہ قوم، یہ حدیث کے دشمن ہیں، خدا جانتا ہے جتنی دشمنی مجتہدین کے احادیث کے ساتھ، یہ یاد رکھیے، یہ لوگ، یہ اتنی ان کی گمراہی اور یہ ان کی اتنی کیا کہیں، یہ عمر کے راستے پہ چل گئے نا، اجتہاد کا راستہ ہے ہی عمر کا راستہ۔ وہ اجتہاد کیا تھا، کہتے ہیں کہ کیوں جمل پہ گئی تھی، لشکر لے کے آئی ہے، کہتے اجتہاد کیا۔ صفین پہ کیوں حملہ کیا مولا امیر المؤمنین سے، کہتا ہے اجتہاد ہے ہی میرے عزیزو، اجتہاد ہے ہی دشمنی اہل بیت علیہ السلام کا نام، اجتہاد طریق ہے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو، مؤسسین اجتہاد وہ ہیں، کیونکہ انہوں نے طریق مخالفین اہل بیت علیہ السلام اپنایا ہوا ہے، اس لیے یہ حدیث کے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن، یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے کون ہیں؟ آپ کے اپنے مجتہدین ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو شیعوں کو منع کرتے ہیں کہ حدیث نہ پڑھو، حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، حدیث سب جھوٹی ہیں، ملی ہوئی ہیں، سچ، یہ کوئی مذہب ہوا؟ یہ کوئی مذہب ہے؟
یہ کون سا مذہب ہے کہ اس میں سچی بات، ان کے اماموں کو سچی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا؟ دوسروں کے پاس صحیح کتب ہے احادیث کے، تم نے کیوں نہیں لکھتے سیستانی؟ ہاں تم کس بات کے وہاں 80 سال سے، تم 70 سال سے تم ادھر نجف میں ہو، تمہارے اساتید ادھر سے، یہ حوض علم کس حرام لقمے کے کس حرام کام کے فائدہ اس میں کہ تم اس صدیوں گزر گئے، تمہیں ایک کتاب نہیں لکھ سکے؟ یہ صحیح احادیث کا کتاب ہے، حرشیوں کو منع کرتے ہو۔ مان لیا کہ ہمارے کافی اس میں جھوٹی احادیث ہیں، چلو مان لیا، تسلیم کیا، فرض کیا کہ صدوق کو نہیں پتا تھا، اس نے جھوٹی حدیث اس میں لکھ دی۔ مجلسی ایسے بیوقوف تھا، وہاں پہ جھوٹ سچ سب کو ملا کے اس نے لکھ دیا۔ سب یہ بیوقوف تھے، نستجیر باللہ کی جھوٹی بات سچی باتوں کو ملا کے انہوں نے کتابیں بھر دی۔ تو تم بیوقوف، تم علم کا ادعا کرتے ہو، ہر موضوع پہ تمہارے تصنیفات ہیں، کیوں ایک تصنیف ایسا نہیں کیا تم نے؟ اچھا، پھر حیدر شاہ نے کیا کہتا، آپ کے نزدیک سب علماء نواسب کے پیروکار ہیں؟ افسوس ہے، افسوس، ہم نہیں کہتے کہ سب علماء نواسب کے پیروکار ہیں۔ وہ اجتہاد کا طریقہ کار یہ مخالفین سے مذہب میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے علماء، یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے یہ اس طریقے پہ چلے ہیں، اور سب علماء اجتہاد کے راستے پہ نہیں ہیں، سب علماء غلط کہتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں جو اجتہاد کے مخالف ہیں، تصنیفات ہیں ان کے، علامہ مجلسی ہیں، مجلسی اول ہیں، ہمارے پرانے زمانے کے سب علماء، شیخ توسی سے پہلے کے سب علماء یہ اجتہاد کے خلاف تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ آپ ایک غلط بات ہم سے نسبت دے رہے ہیں، یہ علماء میں یہ اختلاف ہے کہ کیا اجتہاد کا طریقہ کار صحیح ہے یا نصوص کے اتباع کا طریقہ کار صحیح ہے کہ یہ اختلاف ہے علماء، اور میں نے یہ اختلاف نہیں لے کے آیا ہوں، یہ اختلاف پہلے سے موجود ہے، مجھ سے پہلے موجود ہے۔ حق اس مسئلے میں کس کے ساتھ ہے؟ آج کل جو اکثریت ہے وہ اجتہاد کے راستے پہ چل رہے ہیں، پرانے زمانے میں حق اکثریت کن کے ساتھ تھا؟ پرانے زمانے میں اکثریت ان کے ساتھ تھا جو صرف نصوص حدیث کے پیروکار تھے۔ اب حق یہ جو ابھی جو اکثریت ہی ٹولا ہے، یہ مخالفین کے پیروکار اس مسئلے میں، نہ کہ سب مسائل میں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ عقائد میں بھی ناصبی ہیں، نہیں کہتے، نستجیر باللہ، اس مسئلے میں، مسئلے اجتہاد میں انہوں نے نواسب کا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ، نہ یہ کہ ہر مسئلے میں یہ بالکل ناصبی بن گئے، ہر مسئلے میں۔ سید عباس رضا بخاری فرماتا ہے، ایک سوال ہے قبل، اگر مجتہد ملت یعنی قوم جیسے داعش نے حملہ کیا تھا شیعوں پر، اور معصومین علیہ السلام کے مزارات کے دفاع پر فتویٰ دیا جاتا جہاد کا، وہاں پر اس فتوے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یار یہ میرے عزیز، میرے معزز بھائی، یہ شیعہ قوم کتنی بیوقوف ہے۔ وہ ایک دفعہ محرم کا سفر کا مہینہ، مجھے نہیں ہنسنا چاہیے، یہ جو کہ دیکھیں، اگر مثلا سیستانی کا فتویٰ آپ کو سنایا گیا، مثلا آپ اس سے، اگر وہی سیستانی کا فتویٰ آپ کو نہیں سنایا جاتا، داعش پہنچ چکا ہے مثلا بغداد کے دروازے پر، ٹھیک ہے، وہ ان کی نیت بھی معلوم ہے کہ وہ آ کے مثلا مزارات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ واقعاً آپ کو سیستانی کے فتوے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ سیستانی کے فتوے کے بجائے آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ سنایا جائے دفاع حق پر کے مسئلے پر، تو آپ مجھے ایک شیعہ کے ہونے کے ناطے آپ مجھے بتائیں کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے میں وہ جان نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے، وہ تحرک نہیں ہے، وہ پکار نہیں ہے، وہ للکار نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلمات مبارک میں جو سیستانی کے کلمے میں ہے؟ کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں؟ دشمن آیا ہے، وہ آپ کی عورت کو کنیز بنا کے لے کے جانا چاہتا ہے، آپ کے نوجوان کو آپ کے سامنے ذبح کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، اور آپ کے مزارات کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے اگر سیستانی بیان نہیں کرتے تو ہم دفاع نہیں کرتے۔ اب بیوقوف، میں نہیں کہتا اب شیعہ نہ ہوتا کوئی، وہ ہندو بھی وہاں ہوتے دفاع کرتے۔ سیستانی کو چھوڑیے، شیعہ کو چھوڑیے، اگر وہاں پہ شیعہ نہ ہوتا، کوئی ہندو قوم بھی ہوتا نا، بت پرست کمیونسٹ چائنیز بھی ہوتے جو بالکل خدا سے وہ بھی وہ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے بچوں سے، اپنے مقدسات کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اتنا پتہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک فتوے کا تعلق ہے میرے عزیز، اگر وہ اب آپ کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں مجتہدین کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمارا فتویٰ نہ ہوتا تو عراق
بیوقوف ہو، عراق جہنم بن چکا ہے انہی کی وجہ سے، مجتہدین کی وجہ سے۔ اب میں ان کے کیا کرتوت ہیں، کیا چور بازاریاں ہیں مجتہدین کے اور مجتہدین کے نمائندوں کے، ان کے بیٹوں کے، عراق میں جو بڑے بڑے مرجع ہیں آپ کے، ان کے کیا گندے کرتوت ہیں پچھلے 20 سال میں عراق میں، اور کیسے کیسے قتل ہوتے ہیں، کیا کیا کن کن چیزوں میں ان کا ہاتھ ہے میرے عزیزوں، اور کیسے آپ کے بعض مجتہدین کے خفیہ تعلقات ہیں داعش کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ۔ یہ ایسی باتیں ہیں میرے عزیزوں، ان کا اگر میں آپ کو بیان کروں تو میں موضوع سے نکل جاؤں گا، پھر احادیث پڑھنے کا وہ نوبت نہیں آئے گی، اور اس میں اگر میں تفصیل نہ دوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ اتنے گندے قوم ہیں میرے عزیز، یہ مجتہدین آپ کے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مزارات کا دفاع کیا، اور یہ مزارات کے تاجر ہیں یہ لوگ، یہ ملعون لوگ، ان کو چھوڑیے۔ تو سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ فتوے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ان کا کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہمارا فتویٰ نہ ہوتا تو مزارات کا دفاع نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں وہاں پہ اگر کوئی روسی قوم ہوتا نا، روس کا، جو بالکل کرسچن لوگ ہیں، وہ بھی ہوتے، وہ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ دفاع کرنا ہے۔ اور جہاں تک فتوے کے الفاظ کے تعلق، اس فتوے کے الفاظ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خطبہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو جہاد کے متعلق ہے، یا امام رضا علیہ السلام کے احادیث ہیں، امام صادق علیہ السلام کے احادیث ہیں، وہ اگر آپ سناتے تو کیا اس میں اتنے جان نہیں ہے؟ کیسے آپ اتنے سادہ کیوں ہیں میرے عزیز؟ اچھا، سید عباس رضا بخاری صاحب حدائق، صاحب جواہر، صاحب بحار، صاحب مستدرک، صاحب وسائل و دیگر مدرسین کی بات کی ہے، جو معصوم کی حدیث بتا رہے ہیں، وہاں تو تقلید جائز ہے نا قبلہ۔ تقلید یعنی اخذ حدیث، یہ تقلید اگر اس سے مراد ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا، اس کو تقلید مصطلح نہیں ہے، وہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اچھا میرے عزیز، یہ عربی میں کچھ کہہ رہے ہیں، یہ اردو میں پروگرام ہے بھائی عبد الزہرا بھائی، اگر آپ اردو میں لکھ دیں تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اچھا، یہاں پہ یوٹیوب میں آتے ہیں، روحانی علوم کی شیعہ مذہب میں کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی اس موضوع سے اجنبی مطلب آپ اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آغا جان ٹائم آئے تو توضیح المسائل میں جو باطل مسائل ان کی وضاحت کریں، ہم آگے بات کر سکیں انشاءاللہ میرے سر آنکھوں پر۔ قبلہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب جو روایت پیش کی جاتی ہے، اس کا کیا حقیقت ہے، جس میں کچھ خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے خصوصیات رکھنے والوں کی تقلید کرو؟ میں نے توضیح دی ہے تقریر کے درمیان، وہ شاید آپ دوبارہ سنیں، اگر سمجھ نہیں آئے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ العلماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث صحیح ہے، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو محدثین ہیں۔ اس حدیث کی توضیح انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر بحث ولایت فقیہ میں، اگر خدا نے چاہا تو ہم آپ کے لیے بیان کریں گے۔ مرتضی شیخ فرماتا ہے، قبلہ ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ زنجیر زنی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غم میں جزع کا اظہار کرنا، یہ نہایت ہی نیک کام ہے۔ جزع کہتے ہیں بے قراری کو، انسان کسی غم میں بے قرار ہو جائے، بے قراری، آپ کا قرار، آپ کا آرام ہاتھ سے نکل جائے غم میں، وہ نہایت ہی ایک اچھی بات ہے، ممدوح بات ہے، شرعی بات ہے، مطلوب بات ہے، شریعت میں اس کی ترغیب کی گئی ہے، اس کا بہت نہایت ثواب ہے۔ تو بے قراری کسی کے غم میں مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ بے قراری یہ ہے کہ آپ سر پیٹتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ ڈنڈا سے سر پہ مارتے ہیں، ایک دفعہ زنجیر سے مارتے ہیں۔ تو یہ ایک عام عنوان ہے جزع، بے آرامش کو کھونا، قرار کو کھونا، بے قرار ہو جانا، ایک غم میں، ایک مصیبت میں، ایک عام ہے، اور اس میں سب زنجیر زنی بھی آ جاتا ہے، تدبیر بھی آ جاتا ہے، سب کچھ اس میں اس کے ضمن میں آ جاتا ہے۔
کیا تقلید اور مشورہ ایک ہے؟ تقلید اور مشورہ ایک نہیں ہے بھائی تقلید مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں فلاں کام کیا کروں، میں کہتا ہوں یہ کرو یہ کرو، یہ میری رائے ہے، اس طرح کرو گے تو بہتر یہ ہے کیونکہ تمہارا ضرر ہوگا، اور آپ کو پسند آ جائے تو آپ عمل کریں گے، یہ ہے نا۔ تقلید تو یہ ہے کہ وہ میں کہتا ہوں میں مفتی ہوں، میں فتویٰ یہ واجب ہے، اس کے آگے کوئی بھائی آپ پہ عمل کرنا لازم و ضروری ہے، اس کو چھوڑیں گے تو وہ مخالفت حکم اللہ ہوگا۔ مشورہ میں تو یہ ہے کہ اگر بات پسند آ گئی، قناعت بخش ہے تو عمل کریں گے، قناعت بخش نہیں ہے تو عمل نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوکے، آپ سب کا بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوالات کا جواب دے چکا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسا سوال ہے جس کا میں نے نہیں پڑھا، مجھ سے مس ہو گیا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ لکھ دیں۔ ہاں، حدیث کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجتہدین نے یقیناً کتب لکھی ہیں درایا پر۔ درایا پہ کتنے حدیث کتاب لکھی ہیں؟ درایا پہ کتنے حدیث کتاب لکھی ہیں بھائی؟ درایا پہ کتاب لکھی ہے، کتنی کتابیں لکھی ہیں درایا پر؟ درایت الحدیث، درایت الحدیث ہے ایک عمریوں کا، مخالفین کا، وہ اصطلاحات کا ایک علم ہے۔ درایا، علم درایا جو ہے اصطلاحات کا علم ہے۔ اصطلاحات مثلا حدیث معضل کس کو کہتے ہیں، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، حدیث غریب کس کو کہتے ہیں، حدیث عزیز کس کو کہتے ہیں، حدیث مستفیض کس کو کہتے ہیں، حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں، وہ اصطلاحات کا ایک علم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعوں کے پاس اس علم میں تصنیفات کم ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ سب تصنیفات بھی یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہیں ہے، یہ علم درایت الحدیث لیا گیا ہے مخالفین سے۔ یہ سب اصطلاحات مخالفین کے تأسیس شدہ اصطلاحات ہیں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے بالکل اجنبی ہیں، اور ان اصطلاحات کو لا کر ہمارے مذہب پہ لاگو کرنا اور ہمارے مذہب پر، ہمارے احادیث پہ تطبیق کرنا، یہ نہایت ہی بے انصافی ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، یعنی مخالفین نے، عمریہ جماعت نے، ابو بکر عمر کے ماننے والوں نے، ان کے محدثین نے، ان کے پاس جو احادیث ہیں، ان کے احادیث نہایت ہی کم ہیں، اور ان کے احادیث بہت ہی بے اعتبار ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دیکھا جائے۔ ان کی احادیث کا ماحول اور نقل حدیث کا ماحول اور نقل حدیث کی تاریخ بہت فرق کرتا ہے ہمارے حدیث سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ان کے قواعد کو، ان کے اصطلاحات کو لا کر ہمارے احادیث پہ اس کا منطبق کرنا، یہ نہایت ہی ظلم ہے ہمارے مذہب پر، اور جہالت کی ایک انتہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہماری مذہب ہے پیروی اہل بیت علیہ السلام، ایک قواعد، اصطلاحات جو اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہیں، ان کو آپ لے کر ہمارے مذہب میں متعارف کر رہے ہیں، تو یہ خدمت حدیث نہیں ہے، یہ دشمنی حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مجتہدین حدیث کے دشمن نہیں ہیں۔ میرے عزیز، دشمنی ان کی یہ ہے، وہ نہیں کہتے کہ ہم دشمن ہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم دشمن ہیں۔ دشمنی ان کی یہ ہے میرے عزیز کہ آپ سے کہتے ہیں کہ حدیث پہ عمل نہ کرو، حدیث آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی، یہ ایک دشمنی ہے۔ کیوں شیعہ حدیث پہ عمل نہ کریں؟ کیوں شیعہ کو حدیث نہیں سناتے، حدیث نہیں سمجھاتے، ہمارے حوضوں میں حدیث نہیں پڑھایا جاتا، کیوں حدیث کی شروح کی کتابیں نہیں لکھی جاتی؟ یہ دشمنی ہے، اور شیعوں کو منع کرنا حدیث سے زیادہ حدیث کی غربت ہے، یہ حدیث متروک رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کا پرچار کرنا کہ ہماری احادیث جو ہیں جھوٹی حدیث اور صحیح احادیث سب ایسے مخلوط ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا صحیح ہے کون سا، آپ 40 سال حوضے میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ دشمنی ہے احادیث سے، عملی دشمنی ہے، نہیں یہ کہ وہ بغض رکھتے ہیں حدیث سے۔ ان کا طریقہ کار ہے، ان کے طریقہ کار کی کارآمدی، ان کی طریقہ کار کا اعتبار صرف اس زمانے تک رہتا ہے جب تک آپ حدیث کو چھوڑتے جائیں گے، حدیث کی طرف اپنا پیٹھ موڑتے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ مجتہدین حدیث کے دشمن ہوتے کہ معقول، تو میں نے نہیں کہا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ایاکم واصحاب الرأی، اصحاب الرأی، اصحاب الاجتہاد، پرانے زمانے میں رائے اجتہاد کو کہتے ہیں، فإنہم اعداء السنن۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کافی میں بھی اور کئی ایک کتب میں یہ حدیث مروی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فإنہم اعداء السنن، سنن سے مراد حدیث ہے،
مجتہدین حدیث کے دشمن ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بطور دلیل کہتے ہیں کما فی صحیح زرارہ کما فی صحیح زرارہ، بھلے کما فی صحیح زرارہ، وہ تو میرے عزیز اس سے دوستی ثابت نہیں ہوتی. دوستی اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان احادیث کی تعلیم دیتے، احادیث کی تشریح کرتے، شیعوں کو حدیث سمجھنے کی ترغیب دیتے اور حدیث کی اور اس طرح کرنا کہ کما فی صحیح زرارہ، یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اس سے اتباع حدیث ثابت نہیں ہوتا. میرے عزیزوں، آپ سب کا شکریہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی مدد. آپ سب کا بہت شکریہ.